على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہلاً وسہلاً و مرحبا، خوش آمدید میرے سب ساتھیوں کو آج کی اس کلاس میں. اور کتاب قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے، کورس جو ہم کر رہے ہیں وہ ہے القرآن تدبر و عمل، قرآن مجید تدبر اور عمل، یعنی قرآن میں تدبر کرنا اور اس پر عمل کرنا. الحمدللہ. اور اس کے تحت ہم جو سورت پڑھ رہے ہیں وہ ہے سورۃ المجادلہ، جو کہ 28ویں پارے کی پہلی سورت ہے. اس کی اب تک ہم نے 2-3 کلاسز لے لی ہیں پچھلے 3 ہفتوں میں، اور آج الحمدللہ ہماری نیکسٹ کلاس ہے جو ہم نے ڈے 4 ہمارا ہے، چوتھا ویک ہے یہ. ہمارے ایڈمیشنز ابھی اوپن ہیں، ابھی آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. مقصد اس کا کیا ہے، یہ جو کورس ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے اہداف کیا ہیں. اس میں ہم کچھ صورتیں 28ویں پارے کی ابتدا میں پڑھیں گے، اور ہر صورت پڑھنے کے جو ہدف ہے ہمارا وہ کیا ہوگا، وہ کیا ہے کہ قرآن مجید پر غور و فکر کرنا، قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا، اپنی عبادات، معاملات اور اخلاق کو بہتر کرنا، قرآن مجید کا لفظی ترجمہ یاد کرنے کا شوق پیدا کرنا. تو ہمیں اپنے اندر یہ شوق پیدا کرنا ہے انشاءاللہ، اور فائدہ مند باتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے انشاءاللہ. یہ ہمارے کورس کے ٹارگٹس ہیں. اب کیونکہ ہماری ابتدائی چند کلاسز میں ایڈمیشنز اوپن ہے اور فری فار ایوری ون ہے، کوئی بھی داخل اس میں کلاس میں زوم کے ہمارے ساتھ داخل ہو سکتا ہے، شامل ہو سکتا ہے. اس لیے ہم ابتدائی چند کلاسز میں تو اس کورس کے اہداف کو دہراتے رہیں گے، اپنی کورس بک کا بھی تعارف آپ سے کرواتے رہیں گے جو کہ آپ کے سامنے ہم دکھاتے ہیں اسکرین پر. وہ ہے یہ کتاب جس کے اندر کیا کیا موجود ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، انٹروڈکشن کراتے ہیں کہ اس کورس میں ہم کیا کیا پڑھیں گے. اس کا بیک پیج بھی دکھائیے جس کے اندر جو ہے وہ اس کو، یہ کتاب آپ کو کہاں سے مل سکتی ہے. ابتدائی پیج بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور اسی میں بلکہ سیکنڈ پیج، یہ بیک پیج نہیں، سیکنڈ پیج پہ اس میں یہ موجود ہے کہ کتاب آپ کو کہاں کہاں سے مل سکتی ہے. پاکستان، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، اور جس جگہ پر بھی آپ، جس ملک میں بھی ہیں، آپ کو وہاں ہمارا سیلز آفس پہنچا سکتا ہے. تو یہ آپ کو اس کو حاصل کرنا ہے، لینا ہے، کیونکہ طالب علم کے پاس قلم اور کتاب لازمی ہے. صرف اسکرین شیئرنگ پہ نہیں رہیے گا، بک میں آپ کو انشاءاللہ نوٹس بھی بنانے ہیں اور امپورٹنٹ چیزوں کو لکھنا بھی ہے.
کیا امپورٹنٹ چیزیں ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر. پہلے دیکھیں، سب سے پہلے سورۃ المجادلہ کا لفظی ترجمہ. ہم پہلے بھی ہم نے کیا اور آج بھی ہم کچھ آیات کا کریں گے. سنیں گے لفظی ترجمہ، ان کو پڑھیں گے، اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے، اور چند کلاسز تک تو ہم آپ کا مین سیشن میں ہی لفظی ترجمہ جو سنانا چاہیں گے ان کا سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم آپ کی گروپنگ کر دیں گے اور گروپس میں لفظی ترجمہ سنا کریں گے انشاءاللہ. پھر اس کے اندر ہے معنی الکلمات، یعنی جو کچھ ہم پڑھیں گے لفظی ترجمہ، اس میں جو کچھ کلمات جو ہیں ان کے کیا معنی ہیں خاص جو مفسرین بتاتے ہیں ان کو سمجھیں گے. اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ایک اور جو سیگمنٹ ہے ہمارا وہ الوقفات التدبریہ ہے، پوائنٹس ٹو پونڈر، سوچ اور فکر کے لیے، یعنی غور و فکر کے لیے، یعنی تدبر کے لیے کچھ دیر رکنا. تو کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کے اوپر ہم دوبارہ سے ان کا ریکیپ کریں گے، ان کو دیکھیں گے کہ مختلف مفسر جو ہیں تقریباً 13 سے زیادہ تفاسیر سے استفادہ کریں گے اس کورس میں. آپ مختلف مفسرین ان کی تفاسیر میں ان کے کیا کیا مطالب بتائے گئے ہیں ان کو سمجھیں گے. اور پھر ایک اور اہم سیگمنٹ ہے العمل بالآیات، آیات پر عمل. یہ جانیں گے ہم کہ آپ کیسے کوئی آیت پر عمل کے نکات جو ہے وہ کیا لے کر آتے ہیں، جو ہمیں بتائے جاتے ہیں وہ آپ سیکھیں گے انشاءاللہ. بعض اوقات تو اس طرف خیال بھی نہیں جاتا کہ اچھا اس آیت سے عمل کی اتنی اہم بات نکل رہی ہے. الحمدللہ. تو ہر ہفتے ہم آپ کو کچھ نہ کچھ اس حوالے سے ہوم ورک بھی دیتے ہوتے ہیں. اور پھر ہے التوجیحات، جس میں کہ جو ہے توجہ طلب باتیں، اہم باتیں، پوائنٹس ٹو بی اٹینٹیو، امپورٹنٹ پوائنٹس. کیا نوٹ کریں گے آپ؟ یعنی مختلف اینگل سے آیات کی ہم تشریح دیکھیں گے، تفسیر دیکھیں گے. اور پھر استاذہ محترمہ بڑے مختلف انداز میں اس کو کروا رہی ہیں. استاذہ محترمہ جہاں لفظی ترجمہ بتاتی ہیں، پھر مختصر تفسیر کرتی ہیں. آج آپ دیکھیے گا کہ کچھ آیات کی تو ڈیٹیل تفسیر ہوگی، اور پھر جب کچھ آیات جن کے لفظی ترجمہ ہوگا اس کی مختصر تفسیر سے وہ گزریں گی، پھر اس کے بعد وہ اس کی ڈیٹیل تفسیر سے گزریں گی، پھر اس کے بعد معنی الکلمات، اور پھر اس کے بعد الوقفات التدبریہ، اور پھر اس کے بعد العمل بالآیات اور توجیحات، اور پھر اس کے بعد خلاصہ اور نظر ثانی. یعنی کئی اینگل سے ان آیات کو دیکھا جائے گا کہ عمل کے لیے کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کورس سے، اور سارے کام سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. میں چاہوں گی کہ کچھ ساتھی جو ہمارے اس وقت موجود ہیں ان میں سے جنہوں نے پہلی 3 کلاسز اٹینڈ کی ہیں، اگر وہ کچھ بتانا چاہیں اب تک انہوں نے کیا سیکھا، کیا حاصل کیا، یا کچھ نئے ساتھی اگر ہمارے ساتھ شامل ہیں اور وہ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو کہاں سے پتہ چلا اس کورس کا، وہ کس شہر سے، کس ملک سے ہیں، تو اپنے ہینڈ ریز کریں. ہم جاننا چاہیں گے، تعارف بھی لینا چاہیں گے ان ساتھیوں کا. ہر ہفتے ہمارے ساتھ نئے ساتھی شامل ہو رہے ہیں نا، اس ہفتے بھی ہوئے ہیں. تو وہ جو نئے ہمارے ساتھ ساتھی شامل ہوئے ہیں وہ اپنے ہینڈ ریز کریں ذرا چیٹ میں. تو دیکھتے ہیں کیا ہمارے ساتھ کوئی نیا ساتھی جس کا آج یہ پہلا سیشن ہے وہ شامل ہوا ہو تو وہ بات کرے، یا وہ جو آلریڈی شامل ہے وہ بات کرنا چاہتے ہیں. تو ہینڈ ریز کرتے جائیں، انشاءاللہ میں آپ سے بات کرتی ہوں. جی اسما نادر کہیے، آپ فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ عمل بالآیات ہم کرتے ہیں اس میں، تو میں نے آج جو عمل بالآیات میں نکالا ہے اس میں جو ہے آیت نمبر 6 جو ہم نے ابھی پچھلے اس میں پڑھی تھی، تو اس میں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اس آیت سے اللہ تعالیٰ تنبیہ بھی کر رہا ہے جو انسان جو بھی کچھ بھی کر رہے ہیں، اور اس کا حساب کتاب اس کے پاس موجود ہے اور وہ گن کے رکھ رہا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور گواہ ہے. اس سے میرے ذہن میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے اور اپنی مشکلوں سے یہ ہمیں کہنا چاہیے کہ ہمارا اللہ سب سے بڑا ہے، ہر مسئلے کا حل اللہ کے پاس ہے. یہ جو ہم ہر وقت روتا رہتے ہیں کہ میری مشکلیں بہت بڑھ گئی ہیں اور ہم بہت بے بس ہو گئے ہیں، تو توکل ہمیں اللہ پہ کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ ہی پہ بھروسہ رکھ کے اللہ ہی سے ہر چیز کا حل مانگنا چاہیے. تو انشاءاللہ اللہ ہی، کیونکہ یہاں بار بار آ رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے.
جی بالکل، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. جی الکا آپ کہیے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. ابھی تک جیسے کہ ہم نے سیکھا کہ سب سے پہلے تو اسمی 45 ٹائم اس صورت میں آیا، اور پھر ہم نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ پوشیدہ سے پوشیدہ باتیں بھی سن لیتا ہے. ہماری تمام سماعتیں، ہماری آواز جو اللہ تعالیٰ نے گھیرے ہوئے ہے، اور یعنی کہ ہم میں کوئی بھی بات کرنی ہے تو اللہ پاک سے کرنی ہے. کسی بھی پوشیدہ بات کو کوئی، یہاں تک کہ وہ ہماری سانس بھی سن سکتے ہیں. تو الحمدللہ اس چیز کا پتہ چلا، پھر اس کا پتہ چلا کہ عفون سے گناہوں کو مٹایا جاتا ہے، اور اس سے استغفار گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے. پھر ہمیں پتہ چلا کہ جیسے ہم نے ظہار کا کفارہ کیا تھا، اور غلام آزاد کرنا، 2 ماہ کے مسلسل روزے، اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یعنی کہ ابھی تک اتنی اچھی باتیں سیکھی ہیں جہاں تک پڑھا ہے الحمدللہ. اور شہید میں پتہ چل گیا کہ گواہی کا کیا تھا. میں نے اپنے سارے نوٹس بھی بنائے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے حق میں کسی کی گواہی دینا، شاہد ہو جانا، شدت پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو دیکھنے والا بنایا، چھوٹی اور بڑی چیز کو. الحمدللہ بڑے اچھی طریقے سے آپ لوگوں نے ہمیں سمجھایا، اور استاذہ کا بتانے کا طریقہ ویری نائس تھا. اور جو ہمارے اندر کمیاں تھی، یعنی کہ کسی کو اپنا رونا، کسی کے آگے نہیں رونا، صرف اللہ پاک کے آگے رونا ہے. الحمدللہ استاذہ، پیاری استاذہ اور پیاری استاذہ نیلوفر، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا. اللہ تعالیٰ ہم آپ کو بہت ساری جزائے خیر دے. آمین. وہی کے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. آمین. سجیلا نعمان. جی باجی، لاسٹ کلاس میں جو وہ استاذہ نے بتایا تھا دعا کا، اللہم لا سہلا والی دعا کا، وہ میں پڑھتی تو تھی، لیکن جس طریقے سے پڑھنا چاہیے تھا ویسے نہیں پڑھتی تھی. جب انہوں نے وہ بتایا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ وہ دعا تو مجھے یاد ہے، لیکن جس طریقے سے پڑھنی چاہیے، جس مشکل وقت میں پڑھنی چاہیے، تو اس کو میں نے اپلائی کیا. چلیں جزاک اللہ. الحمدللہ. وہ دعا ہم نے اس دفعہ آج کے سیشن میں ابتدا میں ہی رکھی تھی کہ آپ سے سنیں گے. تو سجیلا آپ ذرا یہ دعا پڑھ کے سنائیں، دکھائیں جی دعا کون سی ہے جو سجیلا کہہ رہی ہیں. لاسٹ ٹائم اس دعا کو ہم نے یہ سوچا، آپ کو ہوم ورک میں آپ سب کو دیا تھا کہ اس دعا کو مشکل میں آسانی کے لیے پڑھیں. تو سجیلا آپ ذرا پڑھیے، اس کو دیکھ کر ہی بے شک پڑھیں. جی، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. اچھا، میں نے باجی یاد کیا ہوا تھا اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. تو مطلب مجھے یہ یاد تھی، بس یہ الفاظ تھوڑے آگے پیچھے تھے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی یہ دعا سن کے کہ میں پڑھتی تو ہوں، لیکن اب بہت جس طرح سے استاذہ نے بتایا اس طرح سے پڑھتی ہوں. اب کوئی بھی مشکل سامنے آتی ہے تو الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائے. اس کا ترجمہ پڑھیے ذرا. اے اللہ، کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. بے شک. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعائیں بھی خود اپنے نبی کے ذریعے سکھا دی کہ مجھ سے یوں کہہ کے مانگو. اللہ تعالیٰ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. جی شیلا ناز آپ کہیے، کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہنا چاہوں گی کہ باقی جو ہمیں پچھلی کلاسز لے آپ چکے کی تھے. آواز شیلا مجھے بہت کم آ رہی ہے. کیا آپ نے ہینڈز فری لگایا ہوا ہے؟ جی جی ہینڈز فری اتار کے بات کیا کریں، نکال کے اس کو، کیونکہ پھر بات سمجھ جی نہیں آتی. السلام علیکم. جی آ رہی ہے میری آواز آپ کو؟ جی وعلیکم السلام. جی آ رہی ہے آواز. جی مجھے بھی یہی کہنا ہے کہ میں نیو اسٹوڈنٹ ہوں اس فاؤنڈیشن میں، لیکن مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ میں نے بہت اچھی جگہ کا انتخاب کیا ہے، اور جو اتنی کلاسز میں لے چکی ہوں ان سے مجھ میں اپنی بہت زیادہ تبدیلی نظر آئی ہے، اور قرآن کو سمجھنا اور پڑھنا بہت آسان اور اچھا لگ رہا ہے. اور یہ جو ہمیں ہوم ورک دیا گیا تھا، یہ دعا جو ہے میری بہت پسندیدہ دعاؤں میں سے ایک تھی، اور میں اس کو اکثر اوقات سفر میں یا ویسے بھی مشکل وقت میں دن اور رات میں بھی پڑھا کرتی تھی، اور یہ یاد ہے مجھے ترجمے کو بھی. تو پڑھ اس کے کو یہ سنائیں سن کے مجھے بہت خوشی ذرا. ہوئی. پڑھیے ذرا سامنے اسکرین پہ ذرا اس کی عربک پڑھیں. جی پڑھیں. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. تجعل الحزن، ٹھیک ہے. جی تجعل الحزن، ٹھیک ہے. ترجمہ پڑھیے. اے اللہ، کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. آمین. آمین. جی ممتاز منتظرہ فرمائیے.
جی باجی، باجی لاسٹ ویک آپ نے ہوم ورک دیا تھا، وہ جو حدیث شیئر ہوئی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے بھائی سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر مہمانی کہتے ہیں، مطلب جنت میں اس کی مہمانی، یہ وہ ہے کہ اس پر لازم ہے. تو باجی میں نے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے شیئر کیا، وہ تھوڑا میں نے آپ کو بتایا تھا وہ تھوڑا اتنا اوائڈ کرتے ہیں، اتنے بہن بھائیوں سے اتنا زیادہ نہیں ملتے جلتے. تو میں جب ان کو بتایا تو میں نے ان کو بولا اللہ کی خاطر نا یہ دیکھیں حدیث دیکھیں میں نے آج پڑھی ہے. تو وہ پھر انہوں نے کہا چلو ہم چلیں گے. پھر تو باجی ہم لوگ گئے تھے 2-3 دن پہلے گئے تھے ہم. پھر وہ اپنے بڑے بھائی سے ملے جا کے اور اپنی بڑی بہن سے بھی ملے تو وہ بہت خوش ہوئے. لیکن بس وہ باجی ہمارا اس طرح کا ایک ماحول سا ہو گیا نا کہ جب جاؤ نا تو سب ایک دوسرے کو آنکھوں میں دیکھنے لگے نا کہ یہ کیوں آئے ہیں تو یہ کوئی وجہ ہوگی نا، کوئی بات ہوگی تو یہ آئے ہیں. تو بس ہم لوگ بیٹھے گپ شپ لگائی اور پھر جب واپس آنے لگے تو پھر وہ تب بھی وہ تھوڑا تجسس تھا ان کے ذہن میں نا، ان کی آنکھوں میں کہ یہ کدھر آئے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں نا. تو پھر میں نے اپنی جٹھانی کو بولا کہ اس طرح یہ حدیث شیئر ہوئی تھی تو میں نے ان کو کہا ہے کہ چلتے ہیں. تو وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوئی. پھر شکر الحمدللہ کہتی تم آئی ہو اور تم نے حدیث پر عمل کر کے تم یہ کرنے کے لیے آئی ہو تو بڑی اچھی بات ہے. تو بس باجی پھر بہن کے گھر گئے، وہاں بھی بہت خوش ہوئے تھے. اور بس پھر گھر آ گئے تو وہ بہت کہتے دیکھو میں نے آج تو تمہارا ہوم ورک مکمل کیا ہم لوگ نے آج. آج آپ نے تو وہ کام کیا جو بڑے بڑے سوچتے ہی رہ جاتے ہیں. میرا تو دل خوش ہو گیا آپ کی بات سن کے. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ الحمدللہ. کی طرح بہترین طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک دعا اور بھی مانگا کریں کہ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام. دعائیں ایپ ہے نا، اس کے اندر موجود بھی ہے، ورنہ دعاؤں کی کتاب میں بھی ہوگی. اے اللہ ہمارے دلوں میں آپس میں الفت محبت قائم کر دے اور ہماری رہنمائی کر دے ہدایت کے راستوں کی طرف. بارک اللہ باجی فیکم. بہت خوشی ہوئی مجھے ماشاءاللہ. باجی ایک بات اور چھوٹی سی، یہ جو دعا ہے نا یہ والی باجی میں نے اپنی مطلب آزمائی ہوئی ہے نا. جب میرا بہت زیادہ کام اکٹھا ہوتا ہے کیونکہ میں اکیلی ہوتی ہوں، مطلب کپڑے استری بھی کرنے ہیں اور اگر کسی مہمانوں نے آ جانا ہے تو کام زیادہ ہوتا ہے تو میں پھر یہ دعا بڑی دل سے پڑھتی ہوں. تو وہ اللہ کرتا ہے کہ بس مجھے پھر سمجھ نہیں آتی کہ وہ کام وقت میں برکت آ جاتی ہے. وقت اتنا بڑا ہو جاتا ہے، لمبا ہو جاتا ہے اور یہ جو میرے دعا سارے اسکرین پہ موجود ہے اس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی اللہم پڑھیے، لا مانگے مانگے. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. تو یہ دعا بارک باجی میں نے اللہ. آزمائی ہوئی ہے ماشاء الحمدللہ. اللہ. بارک اللہ. دیکھیں بس یہ وہ چیز ہے جس کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں. جزاک اللہ خیر ممتاز. میں اب اوور آل بات کر کے بس آگے چلتی ہوں. یہ وہ کام ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے ہم سارا پڑھنا پڑھانا کریں کہ جہاں کہیں ہماری زندگیوں میں کہیں ہم کوئی کمی بیشی کر رہے ہیں نا، اللہ ہمیں کچھ سنوا دے، پڑھا دے، ہمارا دل بدل دے اور ہمارے کاموں میں برکت ڈال دے. آپ اللہ کی بات پر، اس کے رسول کی بات پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولتا جائے گا، آپ کی زندگی میں سکون لاتا جائے گا انشاءاللہ. اس شرح صدر کے ساتھ اس سارے کام میں شامل ہوں. پڑھنے پڑھانے کا یہ کام ہمارا صرف نوٹس بنانے کا نہ ہو، صرف یاد کرنے کا نہ ہو، صرف بتانے کا نہ ہو، بلکہ مقصد کیا ہو، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. الحمدللہ. اور میں آپ سے پھر گزارش کروں گی مزید اپنے ساتھیوں کو، جیسے کتنی اچھی ممتاز نے بات کی کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بتایا کہ میں تو اس لیے آئی ہوں کہ میں نے حدیث پڑھی تھی. سبحان اللہ. تو پیغام آگے گیا نا. تو آپ اس کورس کے بارے میں، اس کلاسز کے بارے میں ہر دفعہ بھی بتاتے رہیں. ابھی تو دیکھیں اور لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں نا آپ کے ساتھ. کسی کو ایک کلاس میں ضرور لے کے آئیں. آپ کا میں ہوم ورک لگا رہی ہوں، اگلی ایک کلاس میں کسی ساتھی کو ضرور شامل کریں کیونکہ رجسٹریشن بس کلوز ہونے والی ہے. تو اس سے پہلے کسی نئے ایک ساتھی، رشتہ دار، دوست، پڑوسی، کوئی کولیگ، کسی ایک کو دعوت دیں کہ وہ شامل ہو انشاءاللہ. یہیں تک آج بات کرتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ آج انشاءاللہ ہم کیا پڑھیں گے. سورۃ المجادلہ کی تفسیر جو ہے آیت نمبر 7 سے 10 تک ہم تفسیر سنیں گے، اور لفظی ترجمہ اس کے بعد ہم سنیں گے آیت نمبر 11 سے 22، اور پھر اسی کی ہم مختصر سی تفسیر سنیں گے اور ڈیٹیل تفسیر پھر اگلے ویک سنیں گے. تو ہم شروع کرتے ہیں اہلاً و سہلاً مرحبا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کام برکت والا بنا دے. جی شروع کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الم تر، کیا تو نے دیکھا نہیں،
دیکھنا آنکھوں سے بھی ہوتا ہے، دیکھنا امیجنیشن سے بھی ہوتا ہے، دیکھنا کسی میڈیم کے ذریعے بھی ہوتا ہے، جیسے تصویر کے ذریعے کسی چیز کو دیکھنا یا کسی ویڈیو سے دیکھنا. دیکھنا خواب میں بھی ہوتا ہے. تو دیکھنے کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. تو الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ جانتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اور دیکھنے سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے. جس چیز کو انسان دیکھ لیتا ہے پھر اس پر اس کا یقین پختہ ہو جاتا ہے، اس کی ایک رائے بن جاتی ہے. تو یہاں یہ کہہ کے کہ الم ترا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، کیا تم نے دیکھا نہیں، کیا تم گواہی نہیں دو گے. اللہ کو آسمان و زمین کی ہر چیز کا علم ہے. اس کا علم بندوں کو گھیرے ہوئے ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، بندوں کی کوئی بات اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، یعنی اگر تم اونچی آواز سے بات کرو تو وہ تو پوشیدہ اور اس سے بھی پوشیدہ بات کو جانتا ہے، سینے کے بھید جاننے والا ہے. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، پلکوں کی حرکت تک کو جانتا ہے. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، مخلوق کے ہر عمل کو دیکھنے والا ہے. وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ، آپ کہیں پر بھی ہوں، کسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ سے اوجھل نہیں ہے. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، اور نہ تم کسی حال میں ہوتے ہو اور نہ اس کی طرف سے آنے والے قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو اور نہ تم کوئی عمل کرتے ہو مگر ہم تم پر شاہد ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو. یعنی اس وقت بھی ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. اور تمہارے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز نہ زمین میں غائب ہوتی ہے اور نہ آسمان میں، نہ اس سے کوئی چھوٹی ہے نہ بڑی، مگر ایک واضح کتاب میں ہے. تو ہر چیز کو وہ جانتا ہے. تو اگر وہ ہر چیز کو جانتا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ جانتا ہے. نمبر 2، بچوں کو بھی یقین دلانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نگران ہے. جیسے لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو نصیحت کی تھی کہ اے میرے چھوٹے بیٹے، اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے وزن کی ہو، کسی چٹان میں ہو یا آسمان یا زمین میں، اللہ اس کو لے آئے گا. پھر تنہائی میں بھی غلط کام کرنے سے ڈرنا چاہیے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ، نہیں ہوتی کوئی سرگوشی جو 3 آدمیوں میں ہو، کیونکہ 2 لوگوں میں جو بات ہوتی ہے وہ سر ہوتا ہے، راز ہوتا ہے، اس کو نجوا نہیں کہتے. 3 لوگوں میں الا هو رابعہم، مگر چوتھا اللہ ہوتا ہے، وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے. ولا خمسۃ، اور نہ 5، الا هو سادسہم، مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے. ولا ادنی من ذالک، اور نہ اس سے کم تر، ولا اکثر، اور نہ اس سے بڑھ کر، الا هو معہم، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. ادنی من ذالک 2 ہو گئے، اور اکثر جو ہیں اس کی تو کوئی حد ہی نہیں، مگر یہ کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اینما کانوا، جہاں بھی وہ ہوتے ہیں، خلوت میں، جلوت میں، غاروں میں، پہاڑوں میں. ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر وہ انہیں آگاہ کرے گا جو انہوں نے کیا قیامت کے دن. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. تو یہاں سرگوشی کی بات ہو رہی ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ، نجوا کا مطلب ہوتا ہے کسی سے آہستہ آواز میں رازدارانہ بات کرنا، ہر پوشیدہ بات. اور پھر اگلی آیت میں بھی آپ دیکھیے، چونکہ اگلی آیت بھی سرگوشی سے متعلق ہے تو اس لیے سرگوشی سے متعلق ان ساری باتوں کو پڑھ لیتے ہیں. الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جنہیں نجوا سے روکا گیا تھا؟ کن کو روکا گیا تھا؟ منافقین کو روکا گیا تھا، یہود کو روکا گیا تھا، اور پھر مسلمانوں کو بھی روکا گیا تھا. ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر وہ لوٹتے ہیں اس چیز کی طرف جن سے ان کو روکا گیا، یعنی جس چیز سے منع کیا گیا تھا پھر وہ دوبارہ وہی کرتے ہیں. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور وہ سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ اور زیادتی کے کاموں میں، یعنی سرگوشی کر کے غلط کام کرتے ہیں. وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور رسول کی نافرمانی کے کاموں میں سرگوشیاں کرتے ہیں. وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی مجلس میں آتے ہیں، آپ سے ملاقات کرتے ہیں، حَيَّوْكَ، آپ کو سلام کرتے ہیں، بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اس چیز کے یا ان الفاظ کے ساتھ جس کے ساتھ اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا.
السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہتے ہیں. حیو کا، حیو کا لفظ جو ہے یہ حی سے ہے، زندہ رہنا. عربی میں کہتے ہیں حیاک اللہ، اللہ تمہاری عمر دراز کرے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، تو عرب جو تھے وہ زندگی کی دعا دیتے تھے، اس کو سلام کہتے ہیں. تو ہمارے دین نے ہمیں جو سلام سکھایا اس میں صرف زندگی نہیں، ہر چیز کی سلامتی کی دعا ہے. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے نفسوں میں کہتے ہیں لولا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اللہ ہمیں اس پر عذاب کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں. یعنی السلام علیکم جب ہم کہتے ہیں تو ہماری پکڑ کیوں نہیں ہو جاتی اگر ہم غلط ہیں تو. حسبہم جہنم، دنیا میں پکڑ نہیں تو کوئی بات نہیں، جہنم ان کے لیے کافی ہے. یصلونہا، جس میں وہ جلیں گے. فبئس المصیر، تو کتنی بری جگہ ہے، کتنا برا ٹھکانہ ہے. پھر آلٹرنیٹ بھی دے دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان، اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم سرگوشیاں کرو باہم تو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں سرگوشی نہیں کرو جیسے منافقین کرتے ہیں. ومعصیت الرسول، اسی بات کو دہرایا گیا ہے. وتناجوا بالبر والتقوی، مکمل طور پہ سرگوشی سے منع نہیں کیا گیا بلکہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں سرگوشیاں کرو. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. اور پھر آخر میں اس موضوع کے بتایا گیا کہ انما النجوى من الشیطان، نجوہ جو ہے یہ ایک شیطانی کام ہے، یعنی شیطان اس پہ ابھارتا ہے. کیوں ابھارتا ہے، کیوں اس کو خوشنما بناتا ہے؟ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ غمگین کرے ایمان والوں کو، یعنی ایمان والوں کا دل چھوٹا کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے کہ لوگوں کو ابھارتا ہے کہ وہ اس طرح کے کام کریں. ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ، اور وہ ان کو کوئی بھی نقصان نہیں دینے والا مگر جو اللہ کا اذن ہو. کوئی نقصان پہنچے گا تو اللہ کے اذن سے، ورنہ کسی کی سرگوشیوں سے اور کسی کی پلاٹنگ سے، کسی کی سازشوں سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر بس چاہیے کہ مومن توکل کریں. یعنی جب شیطان دل میں خوف ڈالے کہ تمہارا یہ نقصان ہونے والا ہے یا وہ نقصان، تو اس معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. سرگوشی کا معنی تو آپ نے پڑھ لیا کہ کسی کے ساتھ رازدارانہ بات کرنا، چپ کے بات کرنا، دوسروں سے چھپا کے بات کرنا. اور ان آیات سے بھی پتہ چل گیا کہ سرگوشی کرنا کوئی گناہ نہیں، لیکن اس کے کچھ آداب ہیں. سرگوشی کا جواز بھی ملتا ہے لیکن کچھ اصول ہیں یا آداب ہیں جس کی بنا پہ کرنا چاہیے. اول تو یہ ہے کہ یہ مجلس کے اندر بیٹھ کے یا کہیں بھی چپ کے خسر پسر کرنا، یہ لوگوں کو ایک دعوت دینے والی بات ہوتی ہے کہ وہ آپ کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہوں کہ پتہ نہیں کون سی بات ہے جو ہم سے چھپائی جا رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں لوگوں کی سرگوشی کے بارے میں ملتا ہے. حضرت انس کہتے ہیں ایک دفعہ نماز کے لیے اقامت ہو گئی تو مسجد کے گوشے میں سے کچھ لوگ آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے، تو آپ نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، یعنی جب تک انہوں نے وہ باتیں ختم نہیں کی. ان کو منع بھی نہیں کیا. کہتے یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو نیند آنے لگی، اتنی لمبی ہو گئی بات، لیکن آپ نے ان کو روکا نہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی نیکی کے کسی کام پر کوئی بات کر رہے ہوں. جس چیز سے منع کیا گیا وہ یہ ہے کہ جب چھوٹی مجلس ہو، 3 لوگ بیٹھے ہوئے تو ایک کو اکیلا چھوڑ کے 2 لوگ سرگوشی نہ کریں. اس کی حدیث میں مانیت آئی ہے اذا کان ثلاثۃ فلا یتناجسنان دون واحد، ایک کو لیفٹ آؤٹ کر کے 2 لوگ کسر پسر نہ کریں. اگر دوسرے لوگ ہوں تو کوئی حرج نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی تختلطوا بالناس، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور اگر ضرورت پڑ جائے تو تیسرے سے اجازت لے کے 2 کان میں بات کر سکتے ہیں. جی، اور یہ گھر میں بھی ہوگا اور کہیں باہر بھی ہوگا. جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، بچوں میں بیٹھی ہوتی ہے، ہسبینڈ آتے ہیں کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں بچوں 1 منٹ رکو میں کوئی بات کہہ دوں، تو آپ باہر چلی جاتی ہیں. تو اسی طرح کہیں پر بھی کسی کو کوئی بات کبھی ایسی کہنی ہوتی ہے کہ جس کا سب سے تعلق نہیں ہوتا یا جس سے متعلق بات ہوتی ہے، اس کے لیے شرمندگی کی بات ہو سکتی ہے، یا کوئی ایسی بات جس کو وہ اوپن نہیں کرنا چاہتا، تو اس لیے خاموشی سے چپکے سے بات کرنے میں حرج نہیں. صرف یہ ہے کہ دوسروں کی اجازت لے لی جائے. 3 سے زیادہ لوگوں کی موجودگی میں کوئی حرج نہیں. ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اگر 4 آدمی ہوں، کہا پھر اس میں کوئی حرج نہیں.
پھر اسی طرح اگر دو لوگ سرگوشی کر رہے ہیں تو تیسرا ان کے اندر گھس نہ جائے سننے کے لیے کہ اچھا کیا باتیں کر رہے ہیں، اس کے لیے اجازت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو آدمی علیحدہ گفتگو کر رہے ہوں تو اجازت کے بغیر ان کے پاس مت بیٹھو۔ میرے ساتھ بہت دفعہ ایسی آکورڈ سی سچویشن ہو جاتی ہے، کوئی شخص اپائنٹمنٹ لے کے اپنا کوئی مسئلہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے اور وہ چپ کے بات بتا رہا ہوتا ہے تو کوئی آ کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے، تو اب اٹھانا بھی مشکل ہوتا ہے اور بٹھانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں خود ہی ادب ہونا چاہیے کہ دیکھ لیں انسان کے دو لوگ بیٹھے کوئی بات کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو کہ تیسرے کو نہیں بتانے والی، تو ہمیشہ اجازت لیں۔ پھر سرگوشی کی ٹوہ لگانے والے کے لیے بھی وعید ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جس شخص نے کسی ایسی جماعت کی گفتگو سننے کی کوشش کی جو اسے ناپسند کرتے ہیں تو اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ کوئی اگر اپنی بات نہیں بتانا چاہتا تو خواہ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے تجسس نہ کرے۔ پھر آپ آیت نمبر 7 کو دوبارہ دیکھیے کہ سرگوشی کرنے والوں کو بھی سمجھایا گیا کہ تم اکیلے نہیں ہو بلکہ تمہارے ساتھ اللہ ہے، وہ سن رہا ہے۔ بندوں سے چھپا کے بات کر رہے ہو، اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اس لیے ہوش میں رہ کے بات کرنا۔ اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کی بنا پر بندوں کے ساتھ ہے، کیونکہ ہوا معہم، ٹھیک ہے، وہ ان کے ساتھ ہے۔ رمادی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نعیم بن حماد سے اللہ کے اس فرمان کے بارے میں پوچھا، ہوا معکم، تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر علم کی بنا پر کوئی چیز مخفی نہیں۔ کیا تم اس کا یہ فرمان نہیں دیکھتے کہ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم؟ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ عرش العظیم کا مالک ہونے کے باوجود زمین کی چھپی چیزوں تک کو جانتا ہے۔ سورۃ التوبہ میں آتا ہے الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ ان کا راز اور ان کی سرگوشی جانتا ہے، بے شک اللہ سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیے کہ فرشتے سرگوشیاں بھی لکھتے ہیں، چپ کے کی ہوئی باتیں۔ سورۃ الزخرف میں آتا ہے ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، یا وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک ہم ان کا راز اور ان کی سرگوشی نہیں سنتے، کیوں نہیں، اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں۔ فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں سرگوشیاں۔ بندوں سے چھپا سکتے، اللہ سے نہیں چھپا سکتے، فرشتوں سے نہیں چھپا سکتے، اس لیے جو بھی سرگوشی کرنی ہو سوچ سمجھ کے کی جائے۔ 8ویں آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں، پھر دوبارہ خطاب اسی طرح، اس میں پہلی آیت میں بھی الم ترا ہے اور یہاں بھی الم ترا ہے۔ الم ترا الی الذین نہوا عن النجوی ثم یعودون لما نہوا عنہ، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی سے منع کیا گیا پھر وہ اسی چیز کی طرف لوٹتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی کرتے ہیں؟ تو بنیادی طور پر یہود اور منافقین جو تھے وہ اسلام کے خلاف سرگوشیاں کیا کرتے تھے۔ یہود اور منافقین مدینہ میں، مدنی صورت ہے نا یہ، تو مسلمان جو تھے وہ اس سے بڑے پریشان ہوتے تھے، کبھی خوف زدہ بھی ہو جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا کہ یہود اور منافقین ایسا کرتے ہیں تو آپ نے روکا ان کو، لیکن پھر وہ نہیں رکے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے انہیں روکا گیا تھا لیکن پھر وہ وہی کچھ کر رہے ہیں جس سے روکا گیا۔ کتنی دفعہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک چیز سے منع کیا جاتا ہے اور ہم پھر وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر کن چیزوں کی سرگوشیاں کرتے ہیں؟ 3 کام یہاں بتائے گئے، اسم، عدوان اور معصیت الرسول۔ اسم جو ہوتا ہے وہ ذاتی ہوتا ہے، عدوان دوسرے پہ ہوتا ہے، یعنی ذاتی گناہوں کی باتیں بھی کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کی عزتوں کو بھی اچھالتے ہیں، اور پھر تیسرا بڑا گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ اور پھر اس کے بعد اسی کانٹیکس میں سلام کی بھی بات کر دی گئی کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو اس طرح سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے آپ پر سلام کرنا نہیں سکھایا یا نہیں کیا۔ اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودی آ کر السلام علیکہ کہتے، یعنی آپ پر موت ہو، پھر اپنے دل میں کہتے لولا یعذبنا اللہ بما نقول، کہ ہم جو کہتے ہیں اس پر ہماری پکڑ کیوں نہیں ہوتی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی۔ تو یہودی جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سلام بھیجتے تھے اس میں اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے تھے۔ تو یہ جو پیچھے آیا نا ان الذین یحادون اللہ، پچھلی آیت میں پڑھا نا آپ نے، ٹھیک ہے، یہ اس کی عملی مثال ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس حکم کی مخالفت کرتے تھے جو انہیں دیا گیا تھا۔
اور وہ مشہور واقعہ تو آپ کو یاد ہے نا، حضرت عائشہ کی موجودگی میں ایک شخص نے آ کر کہا السلام علیکم، تو وہ بہت غصے میں آ گئی اور تھوڑا ایکسٹرا الفاظ بھی بول دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم نے میری بات نہیں سنی کہ میں نے انہیں کیا جواب دیا؟ میں نے ان کی بات انہی پر لوٹا دی. ان کے حق میں میری بد دعا قبول ہو جائے گی لیکن میرے حق میں ان کی قبول نہ ہوگی. اس آیت میں سلام کرنے کا جو حکم ہے اور سلام کی جو فضیلت ہے وہ بھی پتہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے، سلام اللہ کا نام بھی ہے، فرشتوں کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے، مسلمان کا مسلمان پر حق ہے. سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرے. یہود سلام پر مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا خوبصورت سلام کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ اہل جنت کو سلام کریں گے، اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے. تو اس لیے سلام کو رواج دینا چاہیے، کیونکہ سلام بولنے سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے. اور وہ حدیث تو پلے باندھ لینے والی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہ لاؤ گے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. سبحان اللہ، آپس کی محبت ایمان کا حصہ ہے. کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس پر تم عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی؟ آپس میں سلام کو عام کرو، رواج دو، کیونکہ اس سے سلامتی پھیلتی ہے نا. سب ایک دوسرے سے مطمئن ہو گئے. مثلا آپ کسی کو بھی دیکھتے ہیں، ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، وہ فوراً سوچتا ہے اس کے دل میں میرے لیے کوئی ایسی بات نہیں. پھر سلام پھیلانا جو ہے یہ بلندی کا باعث بنتا ہے. حدیث میں آتا ہے افشوا السلام کئی تعلو، سلام پھیلاؤ تاکہ تم بلند ہو جاؤ، درجوں میں بلندی ہوتی ہے. گھر میں سلام کر کے داخل ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوا بس اللہ اس کا ضامن ہے. پھر سلام کرتے ہوئے ہاتھ بھی ملانا چاہیے. سلام جنت واجب کرنے والا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو، تم جنتوں کے وارث بنا دیے جاؤ گے. مسلمان کی گفتگو کا آغاز بھی سلام سے ہوتا ہے، یعنی بات سے پہلے اول سلام بعد کلام. پھر پہل کرنے کی حرص ہونی چاہیے، اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا. بچوں کو بھی خود سلام کرنا چاہیے، جس کو جانتے ہوں جس کو نہ جانتے ہوں، ابتدا میں بھی اور اختتام پر بھی. اور خصوصاً جاہلوں سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو پھر جلدی سلام کر دینا چاہیے. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. پھر اگلی آیت میں آپ دیکھیے 9 نمبر آیت، اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو. اسی چیز کو دوبارہ یہاں دہرایا گیا ہے، جو وہ کرتے تھے اس کو اپوزٹ بتایا گیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا. یعنی یہود اور منافقین یہ 3 کام کر رہے ہیں، تمہیں ان 3 کاموں پر مبنی سرگوشی نہیں کرنی، کیونکہ یہ بات مومن کی شان کے خلاف ہے. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرنا ہے، یعنی اللہ کے ڈر سے یہ غلط کام چھوڑنا ہے. تو یہاں دراصل ایمان والوں کی تربیت کی جا رہی ہے. کیا کیا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کی تربیت کی جا رہی ہے. اور پھر کس چیز کی سرگوشی کرنے کی اجازت ہے؟ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ. بر جو ہوتی ہے وہ لوگوں کے ساتھ احسان کرنا ہوتا ہے، احسان کے معنوں میں ہوتا ہے، یعنی جب لوگوں کے ساتھ کوئی احسان کرنا ہو تو پھر. اور تقویٰ جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت سے انسان کو روک دیتا ہے، اللہ کا ڈر. اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ سرگوشی جو ہے نا، یہ خاموشی سے کی ہوئی نصیحت بھی ہے. اس کا عملی نمونہ کیا ہوگا کہ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ اچھا فلاں کی مدد کرو، جاؤ اس کے کام آؤ، فلاں کو اس چیز کی ضرورت ہے، بالبر ہے یہ. اور معصیت الرسول کہ اگر کوئی شخص سنت کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو بھی خاموشی سے سمجھانا چاہیے کہ تم یہ چیز چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں. اس کا حکم دیا جا رہا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں آیت کا طرز عمل، ایک میں کہا لا تتناجوا اور ایک ہے تناجوا. کیا نہیں کرنا اور یہ کہ کیا کرنا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ خاموشی کے ساتھ نصیحت کرنی ہے، پبلکلی چیخ چلا کے نہیں، چپکے چپکے. اصلاح، جی ہاں، یہ اصل میں بالبر جو ہے نا، لوگوں کی خیرخواہی، احسان، ان کی مالی مدد، ان کی اصلاح، یہ بہت وسیع دائرہ ہے اس کا. ہمارے یہاں سے یہ کلچر ختم ہو گیا ہے کہ جس کے اندر کوئی غلط بات دیکھی ہے اس کی وہاں اصلاح کرے. ہم یا تو کسی اور سے جا کے بات کریں گے، اور یا پھر یہ ہے کہ کریں گے ہی نہیں. پہلے میں نے شروع میں کہا نا کہ سرگوشی جو ہے اس کا جواز بھی ہے.
سرگوشی میں بات کی بھی جا سکتی ہے، ہر وقت ہر مجلس میں ہمیشہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہیں تو اس وقت اس سے علیحدگی میں بات کر لیں تاکہ وہ اپنے طرز عمل کو درست کر لے، معصیت الرسول سے نکل آئے۔ خاص طور پر آپ دیکھیے کہ جس چیز کا یہاں بچنے کا کہا گیا ہے اور پھر جس چیز کے کرنے کو کہا گیا ہے اس میں تقویٰ کا لفظ بول کے ساری چیزیں شامل ہو گئی۔ عدوان سے بچنے کے لیے بھی تقویٰ چاہیے، اللہ کا تقویٰ ہی روکتا ہے نا کہ بندہ کسی پہ زیادتی نہ کرے، اور اللہ کا تقویٰ ہی روکتا ہے کہ انسان رسول کی نافرمانی نہ کرے۔ پہلے ہم لوگوں کے کلچر تھا روک ٹوک کا، چپکے سے دسترخوان پہ بیٹھے، ہاں، بچوں کو بھی چھوٹوں سمجھاتے اٹھاتے تھے، جی ہاں، جیسے کہ جاؤ تم بولے آؤ، اس طرح سرگوشی میں سرگوشی میں بہت دھیرے دھیرے۔ اور یہ کتنا خوبصورت کلچر ہے کہ جب کوئی چیز کسی کے خلاف جا رہی ہو یا کوئی چیز ایک بڑی مصلحت کو نقصان دے تو خاموشی سے دوسرے کو اشارے میں چپکے سے ہاتھ دبا کے کسی نہ کسی طرح سمجھا دینا۔ اور ہم بعض اوقات یا تو بچوں کو کچھ نہیں کہتے، ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، جو مرضی تباہی کرے کسی کے گھر جا کے، یا پھر کرتے ہیں تو سب کو سنانے کے لیے چیخ چلا کے ان سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ درمیانہ راستہ اختیار کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مثلاً آپ کسی کے گھر گئے ہیں، آپ کا بچہ ساتھ گیا ہے، چھوٹے بچے ہیں یا کسی کا ہی بچہ، آپ کا نہیں کسی اور کا ہی ہے، بعض اوقات اپنے نہیں ہوتے، اور وہ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے یا کچھ، وہ بھی اٹینشن لینے کے لیے کر رہا ہوتا ہے نا، تو اگر آپ اس کو پیار سے پکڑ کے گلے لگا کے یا بٹھا کے چپ کے بات کریں گے تو توجہ سے سنے گا۔ آپ جتنی آہستہ آواز میں بات کریں گے اتنی اور دھیان سے آپ کی بات سنے گا، اور شاید باز بھی آ جائے۔ اور اگر آپ ڈانٹ ڈپٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے بگڑ بیٹھے، اور اگر چھوڑ دے تو تباہی کر دے۔ تو یہ اصلاح کے لیے یہ انداز بہت ضروری ہے۔ تو یہاں ایمان والوں کی تربیت کی جا رہی ہے، یہ جو پہلے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ آیت جو ہے یہ تربیت کے لیے ہے۔ انما النجوى من الشیطان، یہ سرگوشی تو شیطان ہی کی طرف سے ہے، یعنی انسان کے رائبل جو سرگوشیاں کرتے ہیں وہ شیطان چاہتا ہے کہ لوگوں کو غم میں مبتلا کرے جو ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ہرگز کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں۔ تو یہ کس خاص سرگوشی کی طرف اشارہ ہے جو یہود و منافقین مسلمانوں کے خلاف کرتے تھے یا افواہیں پھیلاتے تھے۔ اسی طرح شیطان خواب میں آ کے آپ کے کانوں میں سرگوشیاں کرتا ہے اور آپ کو برے برے خواب دکھاتا ہے تاکہ ایمان والوں کو غم میں مبتلا کرے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک معنی اس آیت کا یہ بھی لیا گیا ہے کہ اس سے مراد خوف زدہ کرنے والے خواب ہیں جو انسان اپنی نیند میں دیکھتا ہے، کیونکہ انما النجوى من الشیطان، یہ سرگوشی شیطان کی طرف سے ہے، یعنی دن میں بھی برے خیالات دل میں ڈالتا اور رات کو سوتے ہوئے بھی نہیں چھوڑتا تاکہ ایمان والوں کو غمگین کرے۔ کتنی تسلی دلا دی گئی، وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، وہ انہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے۔ تو شیطان کی سرگوشی ہو، دشمن کی سرگوشی ہو، کسی حاسد کی سرگوشی ہو، اس سے غمگین نہ ہو۔ کتنی زبردست ریمیڈی بتا دی گئی، غمگین نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، غم اور فکر لاحق نہیں ہونا چاہیے۔ مومنوں کو اپنے رب کی فرما برداری کا کام کرنا چاہیے، اور خاص طور پر یہاں کرنے کا کام کیا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے۔ جب ایسا کوئی شیطان وسوسہ ڈالے یا ایسا کوئی خواب آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کچھ بھی نہیں ہونے والا، اللہ ہی کے اذن سے جو کچھ ہے۔ یعنی بہت سے لوگ اپنا یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو خواب نہیں اچھے آتے، خواب برے آتے ہیں، اور وہ خوابوں کی وجہ سے مسلسل پریشان رہتے ہیں، یعنی دن الگ پریشانیوں میں گزرتا ہے اور رات خوابوں میں، اور پھر دن میں بار بار انہی خوابوں کا خیال، اور پھر وہ کسی کو بتائیں تو پریشانی کی بات، نہ بتائیں تو پریشانی کی، اپنے ہی دل میں اس کی تعبیریں نکالتے رہتے ہیں، اور ایک خوف کی کیفیت میں زندگی بسر کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی آفت ٹوٹ پڑے گی۔ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اللہ پہ بھروسہ کرے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چیز کچھ بھی نہیں نقصان دے سکتی، کوئی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تقدیر پر ایمان ہونا ضروری ہے، توکل ضروری ہے۔ توکل بہت سے غموں کا علاج ہے، یعنی اگر دیکھا جائے تو غم کا علاج ہی توکل ہے کہ انسان اللہ کو تھام لے، اللہ کا سہارا پکڑ لے۔
ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم. استاذہ میں اس میں سورہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ یہاں پر بات کرنے کی کتنی اہمیت کی گئی ہے. شروع میں سرگوشی کی بات کی جا رہی ہے، پھر یہ کہ ہمارے اعمال ہمارے باتوں کو گن گن کر رکھا ہوا ہے. تو میں سوچی تھی اگر کوئی ہمیں 1 سال پہلے بھی ہماری کوئی ریکارڈنگ ہماری آواز کی بھی سنائے تو ہمیں تو الفاظ شاید یاد بھی نہیں ہوتے کہ جو اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو گن کے رکھ رہے ہیں. اور یہ کہ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے آیت کے شروع بھی اللہ کے علم کی بات اور آخر میں بھی علم کی بات کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے. ایک ایک لفظ ہماری جو ہم بات کر رہے ہیں سرگوشی میں دل میں ہر چیز کو جان رہے ہیں. السلام علیکم. میں استاذہ یہ پوچھنا چاہی تھی، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ جیسے 2 فرد بات کر رہے ہیں تو محفل میں تو وہ کرنی صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ تو 2 آدمی بات کر رہے ہیں، اگر اکیلے میں بیٹھ کے ہاں تو کر سکتے ہیں. اگر کس چیز کی کرنی ہے وہ بھی بتا دیا گیا نا. یہاں نیکی کی بات کرنی ہے، نصیحت کی بات کی کرنی ہے، اصلاح کی بات کرنی ہے. وقت کے ساتھ جیسے ٹیکنالوجی کے ساتھ سرگوشیاں بھی بدل گئی ہیں. جیسے آپ بتا رہی تھیں کہ اجازت لینی چاہیے اگر 3 لوگ ہیں اور 2 لوگوں کو کوئی بات کرنی ہے اور ابھی سب نے فون پکڑے ہوئے ہیں، تو جب ہم کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں فیس بک کا، واٹس ایپ کا، تو وہ آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ آپ یہ تصویریں، یہ میسیجز آپ کے ان کے ساتھ شیئر ہوں گے. اور بہت ساری باتیں آج دروازے سے کھل گئے آپ سے باتیں سنتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ وہ تو سب ہماری چیزیں لکھ ہی رہے ہیں، لیکن جب ہم یوز کرتے ہیں میسیجز سارے تو ہر چیز جو ہم ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں وہ بھی ریکارڈڈ ہوتی ہے. وہ چاہے واٹس ایپ کی کمپنی ہے یا فیس بک کی، اگر وہ کھولیں تو آپ کے سال کے ایک میسیج جو ہم نے جس کو بھیجا ہے وہ سب ہمارے سامنے آ جائے، آرکائیوز میں ہوں گے سب. تو ہم جو کچھ بھی بات کسی کو کہتے ہیں یا فارورڈ کرتے ہیں یا اچھی بات ہے یا بری ہے، وہ سب ہمارے سرگوشیاں اور باتیں ہی ہیں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں. اور دوسری یہ میں بات کہنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح اس صورت کی ماشاءاللہ بگننگ ہوئی ہے تو نیت میں بہت زیادہ دخل ہے کہ ایون جدال میں بھی اگر ان کی نیت کیونکہ اصلاح تھی تو اللہ تعالیٰ نے بہت فرگیونیس دی ہے. اور جہاں پہ خدا نخواستہ اگر نیت اچھی نہیں ہے تو پھر وہاں پہ ہماری پکڑ غالباً زیادہ ہے. ان کی نیت اچھی تھی تو مسئلہ حل کر کے آئی. السلام علیکم. آئی واز تھنکنگ اباؤٹ دا سیم تھنگ ٹو کہ اکثر یہ ہوتا ہے ہم لوگ ساتھ میں بیٹھے ہوتے ہیں 2-3 ایون 3 اور 2 اگر بات کر رہے ہوتے ہیں آپس میں پھسل تو میں نے یہ حرکت کی ہے کہ میں کہتی ہوں کیا بات کر رہے ہو رہی، تو وہ کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں میں تمہیں بعد میں ٹیکسٹ کر دوں گی. لیکن وہ دونوں آپس میں ہی دیکھ کے بول دیتے ہیں کہ میں تمہیں بعد میں ٹیکسٹ کر دوں گی بیکاز بیسکلی آئی واز لسننگ. میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہاں ٹیکسٹنگ میں بھی ٹون بدل دیا جاتا ہے، لائک دا وے وی رائٹ تھنگس
उसमें भी ऑफेंसिव हो जाता है. एंड सेम थिंग अबाउट गॉसिपिंग, अक्सर फेसबुक से पिक्चर्स भेज दिया जाता है कि फलाने की है, एंड देन वी डिस्कस द क्लोथ्स और द मेकअप. सो ये आयतें पढ़ के यही सब सोच रही थी कि इसमें भी मैं कितनी मिस्टेक्स है, like I've made a lot of mistakes. Yeah. उस्ताज़ा जी, मुझे सिर्फ एक सवाल पूछने थे कि मैंने कई बार ये गलती की है कि मेरे बच्चे कमरे में कुछ बोल रहे होते हैं तो मैं बाहर खड़ी होकर सुन रही होती हूँ. तो आई हैव डन दिस मैनी टाइम्स एंड आई डोंट नो. अभी आपने वो जो पिघला हुआ शीशे की बात बताई तो मुझे बहुत ही डर लग रहा है. तो इसका मुझे हमेशा कोई माँ ऐसी नहीं कि जिसने ये गलती ना की हो. तो आगे जाके तो मुझे हमेशा इस बात की तजस्सुस रहती है कि मतलब मेरे खासकर मेरे 2 बेटे वो हमेशा गेमिंग के मतलब ये करते हैं कि किस तरह मैं हमेशा सुनती हूँ और उनको अभी तक ये गुमान है कि मैं उनकी आंखें पढ़ लेती हूँ. तो सब कुछ मुझे वैसा पता चल जाता है. सो हालांकि बच्चों की तो खबर रखनी चाहिए, वो उसमें नहीं आता कि जो किसी अजनबी लोगों की बातें सुनने में आता है. लेकिन ये है कि फिर उसके बाद ताने देना या वो नहीं करना चाहिए. हमें पता है, यानी ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए. जी उस्ताजा जी, अभी उन्होंने कहा कि चेहरे पे दाग हो हम बताएं तो दूसरा बंदा खुश होता है, लेकिन अखलाक में अगर कोई कमी हो बताएं तो वो नाराज़ भी हो जाते हैं कि आप खुद क्या हो, क्या आप हमें. ये सिर्फ हम अपने बच्चों तक कर सकते हैं, वो भी उस वक्त तक जब वो, जैसे इन बहन ने कहा, वो आप पे ट्रस्ट करते हैं. कि मेरी अम्मी कहती थी मेरे पास 4 आंखें हैं, मैं पूरी ज़िंदगी उनकी 2 आंखें ढूंढती रही. वो कहती थी आप आते हो मुझे हम 3 बहन भाई हैं, तो हम कहते थे अम्मी की दूसरी 2 आंखें कहाँ हैं. तो अब मैं अपने बच्चों को कहती हूँ आपका चेहरा देख के पता चलता है, कभी चल भी जाता है, लेकिन वो एक माँ होते हैं, ट्रिक करते हैं हम लोग. लेकिन दूसरे के लिए, इवन अपने बहुत करीबी बहन भाइयों के बच्चों को भी हम इस्लाह की नीयत से अब कुछ कह नहीं सकते कि वो प्यार से कहे तो सुन भी लेते हैं. बच्चे तो सुन लेते हैं लेकिन माएँ नहीं सुनती, उनको बुरा लगता है. बच्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट जो सुनता है उस तक ही ले जाए. अस्सलाम वालेकुम. आप बात कर दें, अगर आप सही खैर खां हैं, उनके दिल से कह रहे हैं, मोहब्बत से कह रहे हैं, उनको बेहतर करने के लिए कह रहे हैं, वक्ती बुरा लगेगा, बहुत गुस्सा आएंगे, तकलीफ मुझे नहीं पता किसी को होगी किसी को नहीं होगी, लेकिन बाद में टाइम के साथ वो समझ आएंगे कि वो हमारा खैरखा था, दोस्त था, बहुत अच्छा था. ये मेरा तजर्बा है. मेरी बातें सामने क्लियर होती है लेकिन बाद में वही लोग 1 साल के बाद कहते हैं कि आपने जो बात की थी वो ठीक ही थी. मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि बाज़ दफ़ा जो इवन इस्लाह की भी बात होती है वो है कि बयान की कैसे गई है. तो मे बी आपकी, जैसे मैं टीचिंग में हूँ तो वो एक बात करते हैं कि हर बंदे की जो परसेप्शन है वही उसकी ट्रूथ बन जाती है. तो अगर एक वालिदा, हम उनके बच्चों से बात कर रहे हैं और अगर वो वालिदा को ये समझ आ रही है कि खुदा ना खास्ता हम उनको पुट डाउन कर रहे हैं कि उनकी पेरेंटिंग ठीक नहीं है 4 लोगों के आगे, तो वो उसमें ऑफेंडेड होंगी. तो इस्लाह करना या बात करना ये है कि कितने हम एहसन तरीके से करते हैं कि उसका अच्छा नतीजा नहीं. दुरुस्त फरमाया आपने. टॉन्ट ना हो, लोगों के सामने ना हो, अकेले में हो, चाहे अपने बच्चे हों या दूसरों के हों, चुपके से बात की जाए, क्योंकि बात सरगोशी के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है. तो इसमें आप देखिए कि सूरत के अंदर जिदाल की बात भी हुई, शिकायत की बात भी हुई, नजवा की बात भी हुई. तो यानी एक तरबियत का अंदाज है ये सारा कि कहाँ क्या करना है, किस सिचुएशन में. आयत नंबर 11 से 22 तक का पहले तर्जुमा करेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह तफसीर होगी. या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो, आमनु ईमान लाए हो, इदा जब, क़ीला कहा जाए, लकुम तुमसे, तफस्सहू कुशादगी करो, फिल मजालिसी मजलिसों में, फफ्सहू तो कुशादगी किया करो, यफ्सह कुशादगी कर देगा, अल्लाहु अल्लाह, लकुम तुम्हारे लिए, व इज़ा और जब, क़ीला कहा जाए, उन शुजू उठ जाओ, फन शुजू तो उठ जाया करो, यरफ़इल्लाहु बुलंद करता है अल्लाह, अल्लज़ीना आमनु उन लोगों को जो ईमान लाए, मिनकुम तुम में से, वल्लज़ीना और वो जो, ऊतुल इल्मा दिए गए इल्म, दरजात दरजात में, वल्लाहु और अल्लाह, बिमा उससे जो, तामलूना तुम अमल करते हो, खबीर खूब बाखबर है. या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा जब, नाजयतुम सरगोशी करो तुम, अर्रसूला रसूल से, फ़क़द्दिमू तो पेश करो, बैन यदई पहले, नजवाकुम अपनी सरगोशी के, सदका सदका, ज़ालिका ये, खैरुन बेहतर है,
लकुम तुम्हारे लिए, व अतहर और ज्यादा पाकीज़ा, फ़इन फिर अगर, लम ना, तजिदू तुम पाओ, फ़इन्ना तो बेशक अल्लाह अल्लाह, गफूरुन बहुत बख्शने वाला है, रहीम निहायत रहम करने वाला है। अशफक़तुम क्या डर गए तुम, अन के तुक़द्दिमू तुम पेश करो, बैन यदई पहले, नजवाकुम अपनी सरगोशी के, सदक़ात सदक़ात, फ़इस फिर जब, लम तफ़अलू न तुमने किया, वताबा और मेहरबान हुआ, अल्लाहु अल्लाह, अलैकुम तुम पर, फ़अक़ीमुस सलाता तो कायम करो नमाज, व आतू और अदा करो अज़्ज़काता ज़कात, व अतीऊ और इताअत करो अल्लाह अल्लाह की, व रसूलहू और उसके रसूल की, वल्लाहु और अल्लाह खबीरुन खूब बाखबर है, बिमा उससे जो, तामलून तुम अमल करते हो। अलम क्या नहीं, तरा आपने देखा, इलल्लज़ीना तरफ उन लोगों के, जिन्होंने तवल्लौ दोस्त बना लिया, कौमन एक कौम को, गज़बा गज़बनाक हुआ, अल्लाहु अल्लाह, अलैहिम उन पर, मा नहीं, हुम वो, मिनकुम तुम में से, वला और ना, मिनहुम उनमें से, वयहलिफूना और वो कस्में खाते हैं, अलल कज़िबी झूठ पर, वहुम हालांकि वो, यालमून वो जानते हैं। आअद्दा तैयार कर रखा है, अल्लाहु अल्लाह ने, लहुम उनके लिए, अज़ाबन अज़ाब, शदीदन सख्त, इन्नहुम बेशक वो, साआ कितना बुरा है, माँ जो, कानू है वो, यामलून वो अमल करते। इत्तखज़ू उन्होंने बना लिया, अयमानहुम अपनी कस्मों को, जुन्नतन ढाल, फसद्दू फिर उन्होंने रोका, अन सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते से, फलहुम तो उनके लिए, अजाबुन अजाब है, मुहीन रुस्वा करने वाला, लन हरगिज नहीं, तुगनिया काम आएंगे, अनहुम उन्हें, अम्बालुहुम माल उनके, वला और ना, औलादुहुम औलाद उनकी, मिनल्लाहि अल्लाह से, शैआ कुछ भी, उलाइका यही लोग हैं, अस्हाबु साथी, अन्नार आग के, हुम वो, फीहा उसमें, खालिदून हमेशा रहने वाले हैं। यौम जिस दिन, यबअसुहुम उठाएगा उन्हें, अल्लाहु अल्लाह, जमीअन सब के सब को, फयहलिफूना फिर वो कस्में खाएंगे, लहू उसके सामने, कमा जैसा के, यहलिफूना वो कस्में खाते हैं, लकुम तुम्हारे लिए, वयहसबूना और वो समझते हैं, अन्नहुम बेशक वो, अला ऊपर, शैइन एक चीज के हैं, अला खबरदार, इन्नहुम बेशक वो, हुम वही, अलकादिबून झूठे हैं, इस्तहवज़ा गलबा पा लिया, अलैहिम उन पर, अश्शैतानु शैतान ने, फ़अन्साहुम तो उसने भुला दिया उन्हें, ज़िक्र अल्लाह का, उलाइका यही लोग हैं, हिज़्बु ग्रोह, अश्शैतान शैतान का, अला खबरदार, इन्ना बेशक, हिज़्ब ग्रोह, अश्शैतानी शैतान का, हुमुल खासिरून वही हैं जो खसारा पाने वाले हैं। इन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो लोग जो, युहाद्दूना मुखालफत करते हैं, अल्लाह अल्लाह की, व रसूलहू और उसके रसूल की, उलाइका यही लोग, फिल अज़ल्लीन जलील तरीन मखलूक में है। कतबा लिख दिया, अल्लाहु अल्लाह ने, लअग़लिबन्ना अलबत्ता मैं जरूर गालिब रहूंगा, अना मैं, व रुसुली और मेरे रसूल, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह, कवियुन बहुत कुव्वत वाला है, अजीज बहुत जबरदस्त है। ला तजिदु न आप पाएंगे, कौमन उन लोगों को, युमिनूना जो ईमान रखते हों, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरी दिन पर, युआदूना कि वो दोस्ती रखते हों, मन उनसे जिन्होंने, हाद्दा मुखालफत की, अल्लाह अल्लाह की, व रसूलहू और उसके रसूल की, वलऊ और अगरचे, कानू हो वो,
आबाअहुम बाप उनके, औ या अबनाअहुम बेटे उनके, औ या इखवानहुम भाई उनके, औ या अशीरतहुम कबीला उनका, उलाइका यही लोग हैं, कतबा उसने लिख दिया, फी कुलूबिहिम उनके दिलों में, अल ईमाना ईमान को, व अय्यदहुम और उसने तायीद की उनकी, बिरूहिन साथ रूह के, मिन्हु अपनी तरफ से, व युदखिलुहुम और वो दाखिल करेगा उन्हें, जन्नातिन बागात में, तजरी बहती हैं, मिन तहतिहा उनके नीचे से, अल अनहारु नहरें, खालिदीना हमेशा रहने वाले हैं, फीहा उनमें, रदिया राजी हो गया, अल्लाहु अल्लाह, अनहुम उनसे, वरदू और वो राजी हो गए, अनहु उससे, उलाइका यही लोग हैं, हिजबुल्लाह ग्रोह अल्लाह का, अला खबरदार, इन्ना बेशक, हिजबा ग्रोह, अल्लाह ही अल्लाह का, हम वही हैं, अल मुफलिहून फलाह पाने वाले, कामयाब होने वाले। अब हम जरा इन आयात की तफसीर देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सूरत अल मुजादला में ख़ानदानी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ अहकामात भी हैं और इसी तरह इज्तिमाई ज़िंदगी से मुतल्लिक़ अहकामात भी हैं। ख़ास तौर पर जिस चीज़ का ज़िक्र बहुत ज़्यादा मिलता है वो अल्लाह सुब्हानु ताला के अलीम और ख़बीर होने का, कि अल्लाह सुब्हानु ताला सब कुछ जानते हैं। जैसे आयत 7 में भी है, अलम तरा अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और फिर ये आयत भी ख़त्म हो रही है, इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। फिर इसी तरह माशरती ज़िंदगी में जो सरगोशियों की किस्म की खराबियाँ पाई जाती हैं उनका तदारुक भी किया गया और उनका इलाज भी बताया गया, और सरगोशी को बहैसियत मजमूई नापसंद भी किया गया कि इन्नमा नजवा मिनश शैतान लियहज़ुनल लज़ीना आमनू, कि शैतान का वार होता है ताकि ईमान वालों को गमगीन करे। तो आज हम इंशाअल्लाह आयत नंबर 10 से आगाज करेंगे और इसकी ज़रा तफसील देखेंगे। कुछ तफसील से पहले हम इन आयात का कुछ खुलासा करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिसि फ़फ़्सहू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब कहा जाए तुमसे कि मजलिसों में कुशादगी पैदा करो, वुसअत पैदा करो, तो कुशादगी पैदा कर दिया करो। यफ़्सहिल्लाहु लकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा कर देगा। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदों के लिए अदब की तालीम है, यानी अदब सिखाया जा रहा है कि जब वो किसी मजलिस में इकट्ठे होते हैं तो उनमें से कुछ लोग या आने वाले दीगर लोग मजलिस में कुशादगी या खुला उसको करने की ज़रूरत महसूस करते हैं, तो उस ज़रूरत को महसूस किया जाए। और ये आदाब मजलिस का हिस्सा है इस मकसद के लिए कि दूसरों के लिए भी आरामदेह बैठने की जगह मुहैया की जाए, अपनी मजलिसों को कुशादा कर लें, क्योंकि ये चीज़ कुशादगी करने वाले को कोई नुकसान नहीं देती। यानी अगर आप किसी के लिए जगह बनाते हैं तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता और आने वाले का भी दिल खुश हो जाता है। और फिर यहाँ ये भी बता दिया गया कि जो अमल है उसके मुताबिक ही जजा होती है। तुम किसी के लिए कुशादगी पैदा करोगे, वुसअत पैदा करोगे, जगह बनाओगे, अल्लाह सुब्हानु ताला तुम्हारे लिए वुसअतें पैदा कर देगा। तुम दूसरों के लिए आसानी पैदा करोगे, अल्लाह सुब्हानु ताला तुम्हारे लिए आसानियां पैदा कर देगा। यफ़्सहिल्लाहु लकुम, यानी अल जज़ा मिन जिन्सिल अमल, जैसा अमल वैसी जजा, जैसा काम वैसा बदला। फिर ये कहा गया कि वइज़ा क़ील अंशुज़ू, और जब किसी ज़रूरत के तहत ये कहा जाए कि तुम उठ जाओ, अपनी मजलिस को छोड़ दो, यानी जगह बनाओ, फनशुज़ू, तो उस मसलहत की खातिर वहाँ से फ़ौरन उठ जाया करो, क्योंकि इस किस्म के मामलात का लिहाज रखना जो है ये इल्म और ईमान का हिस्सा है। यहाँ दो चीज़ें इकट्ठी की गई हैं, इल्म और ईमान। यानी तुम उठोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें उठा देगा, यानी तुम्हें बुलंदी अता करेगा। तुम नीचे से ऊपर उठ रहे हो किसी के हुक्म पर, किसी ज़रूरत के तहत, तो जवाबन अल्लाह सुब्हानु ताला तुम्हारे दर्जात भी बुलंद करेगा, लेकिन ये दर्जात इल्म और ईमान के मुताबिक बुलंद होते हैं। तो यहाँ याद रखिए, जिस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है वो ये कि दर्जे ईमान के साथ भी बुलंद होते हैं, लेकिन ज़्यादा दर्जे ईमान के साथ जब इल्म मिलता है तो फिर बुलंदियां हासिल होती हैं। क्यों? इसलिए कि जो जो इंसान का इल्म बढ़ता है, इंसान के अमल में भी बेहतरी आती है।
کچھ بھولی ہوئی چیزیں انسان یاد کر لیتا ہے، کچھ نئی چیزیں اس کو پتہ چلتی ہیں. تو اس طرح اس کے درجات، جنت کے درجات، آخرت کے درجات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اس کے درجات بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کے علم کی بات ہوئی، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ہر اس عمل سے جو تم کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے. تو ہر تمہارا عمل جو ہے وہ تمہارے لیے درجوں کی بلندی کا ذریعہ ہے اور وہ اللہ کے علم میں ہے. تو ہر عمل والے کو اللہ تعالیٰ پھر اس کی جزا بھی دے گا. اگر اچھا عمل ہوگا تو اچھی جزا ہوگی، برا عمل ہوگا تو بری جزا ہوگی. تو یہاں پر مجلس کے تقاضے کے طور پر ادب اختیار کرنے کا جو صلہ اور جو اجر بتایا گیا ہے وہ بہت ہی معنی خیز ہے. پھر ایک اور ادب سکھایا گیا، کیونکہ جب مجالس ہوتی ہیں تو پھر سرگوشیاں بھی ہوتی ہیں اور انسان کو ضرورت پیش آتی ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل ایمان کو ادب سکھانے کے لیے اور تعلیم سکھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حکم دے رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کریں، کیونکہ اس سے ان کے اجر میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کے اندر صدقے سے ایک طہارت بھی حاصل ہوگی اور بے فائدہ سرگوشیاں بھی ختم ہوں گی. کیونکہ بیکار کی باتیں، کانا پوسی کرنا اور سرگوشیاں کرنا، وسپر کرنا، گاسپ کرنا جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. کیونکہ انسان کو جب یہ پتا ہو کہ مجھے یہ سرگوشی کرنے سے پہلے، پرائیویٹ ٹائم لینے سے پہلے صدقہ کرنا ہے، تو انسان کو مال سے بڑی محبت ہوتی ہے. تو اس وجہ سے پھر وہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتا ہے. تو جو شخص علم اور بھلائی کا خواہش مند ہے تو وہ صدقے کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ تو فوراً صدقہ کرے گا اور آگے بڑھ جائے گا. لیکن جس کو ادھر ادھر کی بیکار کی باتیں کرنی ہے تو پھر وہ اس کام سے باز رہے گا. اور پھر یہاں یہ بھی بتا دیا گیا کہ جس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تنگی میں مبتلا نہیں کیا، بلکہ کہا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، اگر نہیں ہے صدقہ کرنے کو کچھ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ آیت جو تھی اس پر تفصیل میں آئے گا انشاءاللہ، کہ صرف حضرت علی نے عمل کیا تھا، انہیں کوئی معاملہ درپیش تھا تو فوراً انہوں نے صدقہ کر کے بات کر لی. اس کے فوراً بعد ہی اترتے ہی آیت جو تھی منسوخ بھی ہو گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حکم باقی رہا، لیکن سرگوشی سے پہلے صدقے کا جو پابندی لگی تھی وہ اصل میں جسے ایک شوق دینے کے لیے تھی کہ تم سوچو کہ کیا کر رہے ہو. تو وہ پھر حکم منسوخ کر دیا گیا، کیونکہ اصل مطلوب جو تھا وہ صدقہ لینا نہیں تھا، اصل مقصود لوگوں کو ادب سکھانا تھا، اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام. کیونکہ کسی بھی محترم معزز مکرم شخص کے وقار کے یہ خلاف ہوتا ہے کہ ہر کوئی اس کو پرائیویٹلی کھینچے، ادھر کھینچے ادھر کھینچے. اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابہ تھے، صرف جنگ بدر میں ہی 313 اگر آپ انہی کو لے لیں، اور 313 جو ہیں وہ ان میں سے اگر ہر روز 10-20 بھی یہ کہیں کہ ہم نے الگ پرائیویٹ بات کرنی ہے، تو آپ سوچئے کہ پھر آپ کو اپنی عبادات اور اپنے کاموں کے لیے، اپنی لائف کے لیے کہاں سے وقت بچے گا. تو اس لیے زیادہ مناسب یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے کنسرنز ایک مہذب انداز میں، بہترین انداز میں مجلس کے اندر ہی بیان کرے. جب سرکل ہو رہا ہو یا حلقہ ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس ہو تو اسی میں اچھے عمدہ سوال کے ذریعے اپنی بات پیش کی جائے تاکہ اس کا جواب مل جائے، بجائے اس کے کہ ہر چیز کو پرائیویٹ بنا دیا جائے اور سسپیشس بنا دیا جائے اور ہر چیز کو لوگوں کے لیے مشکل بنا دیا جائے. پھر یہاں پر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ کیا تم ڈر گئے کہ تمہیں صدقہ دینا پڑے گا، تو اب تم نہیں کر سکے اور اللہ نے تم پر مہربانی کی ہے، حکم منسوخ کر دیا، معاف کر دیا. فاقیموا الصلاۃ، تو اصل کرنے کے کاموں پہ توجہ دو، نمازیں قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی اپنی جان کا بھی حق ادا کرو اور مساکین کا حق بھی ادا کرو. یعنی یہ کرنے کے کام ہیں. ہر وقت صرف باتیں ہی نہیں کافی ہوتی. یعنی کچھ لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف یا تو وہ علم کی مجلس اٹینڈ کرتے رہیں گے یا ڈسکشنز یا باتیں یا میٹنگز یا نجوہ، لیکن جب نماز کا وقت ہوگا تو جلدی سے جا کے 2-4 ٹکرے مار لیں گے، اور جب ضرورت مند لوگوں کی ضرورت کا معاملہ ہوگا تو اس کی طرف بھی ان کے پاس پھر وقت نہیں ہوتا. کیونکہ جو شخص بہت زیادہ باتیں کرتا ہے پھر اس کے لیے عمل کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے. تو پھر یہاں پر آپ دیکھیے یاد دہانی کرا دی گئی کہ تم اپنی عبادات کی طرف توجہ کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ
اس میں پھر ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. صرف نماز اور زکوٰۃ کو خاص الگ کیا گیا اور باقی تمام چیزیں ان دو کے اندر کر دی گئی کہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں. واللہ خبیر بما تعملون. اگین آپ دیکھیے کہ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھتا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو. آیت 11 کے آخر میں بھی یہی آیا اور آیت 13 کے آخر میں بھی. یعنی اس صورت کا جو ایک خاص مضمون ہے کہ بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم اور خبر کی بات کی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منافقین کے احوال کی قباحت کے بارے میں بتایا. آیت نمبر 14 کو اگر آپ دیکھیں اور 15 کو دیکھیں، 19 تک ایک ہی مضمون چلتا چلا جا رہا ہے جس میں یعنی کہ منافقین کے حالات بتائے گئے، خاص طور پر جو یہود و نصارہ اور دیگر کفار سے موالات رکھتے تھے. اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر ناراض ہوئے کیونکہ نہ وہ ان کے ساتھ تھے اور نہ وہ مسلمانوں کے ساتھ. ان کا ظاہر جو تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ تھا اور باطن جو تھا وہ ان کے ساتھ تھا. دلی ہمدردیاں غیروں کے ساتھ تھیں. تو اس پر مواخذہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی بھی خبر ہے. اور پھر ان کی مزید حرکتیں واضح کی گئیں اگلی آیات میں کہ اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے. فصدوا عن سبیل اللہ، اس طرح وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. یعنی اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ جو جنت تک جاتا ہے، اور جو اس راستے سے منہ موڑتا ہے وہ راستہ اس کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. تو اس لیے ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، یعنی ایسا کرنے والوں کے لیے. پھر انہیں بتا دیا گیا کہ ان کے مال اور اولاد ان کے ہرگز کام نہیں آئیں گے کیونکہ یہ دو چیزیں ہی انہیں سچا ایمان اور اسلام قبول کرنے سے روکے ہوئے تھیں. اور ان کو بتا دیا گیا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس میں آپ دیکھیے کہ جس طرح کی انسان زندگی بسر کرتا ہے اسی پہ مرتا ہے. یعنی منافقین دنیا کے اندر اہل ایمان کے ساتھ دھوکہ کرتے تھے اور قسمیں اٹھا کر ان سے کہتے تھے کہ وہ مومن ہیں. تو جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کر کے دوبارہ اٹھائیں گے تو جس طرح مومنوں کے لیے دنیا میں قسمیں کھاتے تھے وہاں بھی قسمیں کھانا شروع ہو جائیں گے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، وہاں جا کے بھی قسمیں کھا لیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ وہ کسی چیز پر قائم ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ قسمیں ان کو فائدہ نہ دیں گی. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جھوٹ واضح کر دیا. الا انہم ھم الکاذبون، کہ حقیقت میں وہی جھوٹے ہیں. اور پھر یہ بتا دیا گیا کہ ان کا اصل مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی باغیں شیطان کے ہاتھ میں دے رکھی. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان ھم الخاسرون. پھر آخر میں کہا کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین. یہ یہاں پر ایک وعید سنائی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہ لوگ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں، یعنی ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا کیونکہ بالآخر اللہ اور اس کا رسول ہی غالب آئیں گے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہی ساری قوت ہے اور سارا غلبہ بھی اسی کے پاس ہے. اور آخری آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ اے نبی آپ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے. یعنی یہ دونوں رویے ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. بندہ اس وقت تک اپنے ایمان میں کامل نہیں ہوتا جب تک وہ ایمان کے تقاضے پورے نہ کرے. اور ایمان کے تقاضے پورے کرنے میں سے ایک چیز ہے اللہ کی خاطر محبت رکھنا اور اللہ ہی کی خاطر بغض رکھنا. تو جو شخص ایسا نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو جو شخص حقیقی ایمان رکھتا ہے اس پر پھر شکوک و شبہات اثر انداز نہیں ہوتے اور پھر وہ دنیا میں اتنا خوشحال ہوتا ہے اپنے ایمان کی وجہ سے کہ جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آخرت میں بھی پھر اللہ تعالیٰ اس کو بے پناہ نعمتیں عطا کرے گا. خلاصہ یہاں پر یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ کی خاطر ہی دوسروں سے محبت رکھتے ہیں اور پھر ان لوگوں سے محبت نہیں کرتے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان سے دشمنی رکھتے ہیں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، چاہے ان کے بیٹے ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، چاہے ان کا کنبہ قبیلہ ہو. ایسے ہی لوگوں کے دلوں میں ایمان لکھ دیا گیا. لکھ دیا کا مطلب یہ کہ ثابت ہو گیا ہے، یعنی جم گیا ہے.
پکا ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی تائید بھی کرتا ہے اپنی طرف سے ایک روح کے ذریعے، اور روح سے مراد جبریل علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں اور اللہ کی رحمت بھی ہو سکتی ہے، روح بمعنی رحمت بھی، اور ان کا انجام جنتیں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور سب سے بڑی چیز اللہ کی رضامندی، یعنی جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے اس طرح راضی ہوگا کہ کبھی ان پر ناراضگی نہیں ہوگی، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی ان کے لیے۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ ہے دراصل فلاح کا جو کرائیٹیریا ہے، اور ایمان کی تکمیل جس سے ہوتی ہے اور جس سے انسان حقیقی معنوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ مختصر سا خلاصہ تھا تاکہ آپ کو ایک اوور ویو مل جائے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی اس کی ڈیٹیل میں تھوڑا جائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، تو یہ ٹائم ہے جناب آپ کے ریفلیکشن ٹائم کا، کچھ آپ کے ریفلیکشنز لیتے ہیں آج کے سیشن سے کیا سیکھا، اور پھر انشاءاللہ آج کے سیشن میں کچھ کرنے کے جو کام ہیں ان پر کچھ ہوم ورکس ہم نے بنائے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے جو کہ اس ویک انشاءاللہ ہم نے کرنے ہیں مل جل کر۔ تو آپ میں سے جو بھی کچھ شیئر کرنا چاہے کوئی بھی تو ہینڈ ریز کرتے جائیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو سب کو موقع دیں۔ جی رحمہ فرمائیے۔ السلام علیکم جی، سرگوشیوں کے حوالے سے میں نے مناسب سمجھا کہ میں ضرور بات آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں، کیونکہ عموماً ہم لوگ جب بات کر رہے ہوتے ہیں فرینڈز گروپ کے اندر بھی، اور ہم لوگ کو یہ احساس نہیں رہتا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ جب کسی اور کے بچے کے بارے میں بھی بات کر رہے ہوں تو ہمیں جب تک کہ اس کے بارے میں مکمل ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم وہ بات نہ کریں، کیونکہ سم ٹائم ہم لوگ مزے کے لیے خاموش رہتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو نہیں ہے اس سلسلے میں، لیکن اس ٹائم پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ شامل ہوتے ہیں اس کی غلط بات کی وجہ سے، کیونکہ بعض کا تو بات سچی نہیں ہوتی ہے، تو ہم بلا وجہ بچوں کے اوپر بھی غلط ایک بہتان اور اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، کہ کچھ دنوں پہلے میرے ساتھ یہ سلسلہ ہو کے ہٹا، اور میں نے جب وہاں پہ یہ چیز دیکھی تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کیا یہ کنفرمیشن ہے کہ یہ بات درست ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے سنا ہے۔ میں نے کہا جب آپ نے سنا ہے تو پہلے کنفرم کیجئے، آپ اتنے بڑے لوگوں کے سامنے، اتنے لوگوں کے سامنے اس بچے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور اس کی والدہ بھی موجود نہیں ہے اس بات کی تصحیح کرنے کے لیے یا منع کرنے کے لیے، تو کم از کم یہ زیادتی ہے ہم لوگوں کی جانب سے، اور ہم سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو بس یہ اس چیز کا ہمیں بہت زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنی عام زندگی کے اندر ان چیزوں کا بہت دھیان رکھیں۔ جی بالکل، السلام۔ جی سہرش انصاری۔ جی وہی آیت نمبر 8 جس میں ہمیں سلام کی تاکید کا پتہ چلا کہ اللہ کا نام سلام ہے، اور سلام یعنی فرشتے بھی اہل جنت پہ سلامتی بھیجیں گے، اور جو جنت والے ہوں گے ایک دوسرے کو دیکھ کے سلام کریں گے۔ لیکن آج کل یہ رویہ بہت عام ہے کہ لوگ سب سے پہلے جس کو جانتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں، اسے ہاتھ بھی ملاتے ہیں، اس سے بات چیت بھی کرتے ہیں، ایون آپ کے برابر میں بھی کھڑے ہوتے ہیں لیکن اگنور کر دیتے ہیں دیندار لوگ۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے حدیث میں بھی ہم نے پڑھا کہ سلام کو عام کرو، جس کو جانتے ہو جس کو نہیں بھی جانتے، اور کھانا کھلاؤ، اور رات کو جب سب لوگ سو رہے ہوں تو تہجد کی نماز ادا کرو۔ تو یہ بہت چھوٹا سا عمل ہے لیکن ہمیں اپنے گھر سے ہی شروع کرنا چاہیے، خاص طور پہ بچوں کے ساتھ۔ بالکل، اور آپ کسی کو اگر باہر سلام کریں، کوئی خاتون ہے، کوئی آپ بازار گئے یا پارک میں ہیں یا گزر رہی ہیں، آپ نے گزرتے ہوئے سلام کیا، وہ آپ کو حیرت سے دیکھتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں مجھ سے شاید کچھ کام ہے، کیا میں ان کو جانتی ہوں؟ یعنی ہمارے یہاں تو جان پہچان والوں میں بھی صرف انہیں کو رواج ہے نا سلام کرنے کا جس سے دل ملے ہوں، ورنہ انتظار ہوتا ہے کہ دوسرا ہی کرے تو بہتر ہے، میں کیوں کروں؟ پچھلے دفعہ میں نے کیا تھا، یہ تو کبھی کرتی ہی نہیں ہے۔ تو جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے وہ ایسی باتیں نہیں سوچتا۔ تو انشاءاللہ آج ہم نے ہوم ورکس کچھ آپ کے لیے رکھے ہیں، اس حوالے سے وہ دیں گے آپ کو۔ جی تسنیم جاوید۔ آیت نمبر 11 جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ادب اور تعلیم دی ہے کہ دوسروں کے لیے کشادگی پیدا کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا، اور درجات علم اور ایمان کے مطابق ہی بلند ہوتے ہیں۔ ہم کسی کے لیے اچھا کریں گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اچھا کرے گا،
اور اس کا صلہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی کشادگیاں پیدا کرے گا، تو دوسروں کے لیے اچھائی کرنی چاہیے. جزا علم کے جنس کے مطابق ہوتی ہے نا، جیسا کریں جزا گے بھریں ویسے گے. ہی بہتر ہے. جو بات یس، ہے آج انشاءاللہ کسی کے لیے کریں گے، کل اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کرے گا، بلکہ اللہ تو ساتھ ہی کر دیتا ہے. بالکل. وہ اس کا تو خزانے بہت وسیع ہے نا. بالکل صحیح کہا. شبانہ فرمائیے. جی، یہ سرگوشی کے بارے میں ہی میں بات کرنا چاہ رہی تھی. ویسے تو معلوم ہے کہ سرگوشی نہیں کرنا چاہیے، اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور دو جو ہیں وہ اپنی کو پرسنل کوئی عام سی بات لیکن کرتے ہیں اور آہستہ سے کرتے ہیں، اور باقی جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ذرا شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے کوئی ایسی بات ہو جو جس سے کوئی ایسا فرق نہ پڑتا ہو کہ دوسروں کے سامنے بھی کہی جائے تو کہہ دینی، ذرا بول کے بھی کہہ دینی چاہیے کہ دوسرے لوگ شرمندہ نہ ہوں. اور کبھی دوسروں کی بات کرتے ہوئے ہم سوچتے نہیں اور ایگزیجریٹ کر جاتے ہیں، زیادہ بول جاتے ہیں، تو وہ بھی اس میں بھی محتاط ہونے کی ضرورت ہے. جیسے بھی کسی نے بات کی کہ کنفرم نہ ہو تو نہیں بات کرنی چاہیے. اور سلام کا بھی کہ جیسے ہمارے اپنے ملک میں تو اتنا نہیں ہم لوگ سلام کرتے نا، پاس سے گزر جاتے ہیں اور کسی کو سلام نہیں کرتے. اور یہاں امریکہ میں جو بھی لوگ رہ رہے ہیں سب نے دیکھا ہے کہ باہر نکلے تو وہ ہیلو ہائی ضرور کر کے جاتے ہیں ہر کوئی، اور ایک حال پوچھ لیتے ہیں، ویدر کی بات کر لیتے ہیں کہ بڑا اچھا ویدر ہے آج. اور ہمارے ایک دفعہ گیسٹ آئے تھے کینیڈا سے اور وہ اتنا حیران ہو رہے تھے باہر، وہ کہتے تھے یہ آپ کے نیبرز ہیں، یہ آپ کے نیبرز ہیں، یہ تو آپ سے بات کر کے جا رہے ہیں. لیکن کوئی بھی کسی کو نہیں جانتا تھا، لیکن وہ ضرور اس طرح سے اچھی بات یا ہاتھ ہلا دینا اس طرح کر کے جاتے ہیں. اچھا، اور مزے کی بات یہ کہ آپ جب ٹریولنگ کر رہے ہو نا، تو اگر دیکھیں اسلام کی بات ہے نا، تو بڑا مزہ آتا ہے ایئرپورٹ پر یا مالز میں. بعض اوقات آپ کو دور سے کوئی سلام کر رہا ہوتا ہے جیسے، اور وہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ سلام کی آواز مڑ کے دیکھتے ہیں تو لباس سے پتہ چلتا ہے اچھا یہ تو کوئی ایشین ہے یا مسلم ہے. اور بعض اوقات کچھ افریقنز اور وہ ہوتے ہیں مرد آپ کے ساتھ ہوں تو وہ مرد دور سے سلام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی انگلی سے پہچان لیتے ہیں کہ آپ مسلم ہیں. تو یہ شناخت ہے سلام. اور یہ ایسے ملکوں میں جہاں پر کوئی شناخت پتہ نہیں چلتی، ملٹی کلچرل لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، وہاں سلام سے آپ ایک دوسرے کی شناخت کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور بالکل اس کو پھیلانا چاہیے. صحیح کہا آپ نے. عطیہ ریحان آپ فرمائیے. سلام کی بات ہی میں کہوں گی کہ راستے سے گزرتے ہوئے اگر کوئی پہلے سلام کر دے مجھے، اور میرے دل میں اس کے لیے بڑی عزت ہوتی ہے، مگر مجھے یہ گلٹ فیل ہوتا ہے کہ پہل میں نے کیوں نہ کی. چلے آئندہ کر لیں، کوئی بات نہیں، اس وقت رہ گیا تو آئندہ کر لیں. اور ایک بات یہ کہ زیادہ باتیں کرتا ہے اس کے بعد سمجھ کا وقت نہیں ہوتا، کیونکہ اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کتنا ٹائم نکل چکا ہے، دوسرا مجھ سے بیزار ہو جائے یا اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے، بس وہ بول ہی چلا جاتا ہے. اس کا عمل کا ٹائم کم ہوتا جاتا ہے، کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ میں خسارے میں جا رہا ہوں. بالکل. ایک بات جو میری ساتھی نے شبانہ نے کی، اس پہ میں ذرا سی وضاحت کرنا چاہوں. جیسے کہا کہ مجلس میں ہوتے ہیں لوگ اور کئی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور دو سرگوشی کرتے ہیں. دیکھیں خصوصی منع کب ہے کہ جب 3 لوگ ہوں تو ایک کو چھوڑ کے 2 کریں، وہ مناسب نہیں ہے کیونکہ تیسرا لیفٹ آؤٹ فیل کرے گا. لیکن اگر زیادہ لوگ ہیں اور کچھ 2 لوگوں نے کوئی ایسی بات کرنی ہے جو کوئی برائی کی بات نہیں ہے، آپس میں کسی کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی حق کی بات ہی ہے یا کوئی کسی کو کسی چیز پہ آگاہ کرنا ہے، تو وہ کر سکتے ہیں. منع نہیں ہے اس طرح مطلقاً. لیکن یہ کہ بس ایسی خام خواہ میں خسر پسر کر کے دوسروں کے ٹینشن کے لیے کہ ہم بہت کوئی امپورٹنٹ بات کریں، وہ پھر ساری نیتوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. توقیر انور آپ کہیے. السلام علیکم. یہ میں شروع کر رہی ہوں جہاں سے ہماری سورت شروع ہوئی. یہاں زیادہ باتیں جو سورت میں بھی سرگوشی کی ہوئی ہے. سب سے پہلی سرگوشی ایک خاتون کی ہے جو اپنے شوہر کے بارے میں کر رہی تھی. حالانکہ مطلب یہ ایک طرح کا وہ تھا، اپنے شوہر کے بارے میں بات کر رہی تھی، لیکن اس سرگوشی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنا، اور اس سرگوشی کے نتیجے میں اتنی ساری ہمیں باتیں پتہ لگیں کہ ہم کہاں پہ سرگوشی کر سکتے ہیں، اور وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر رہے تھے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں اتنی باتیں پتہ لگیں. پھر ایک سرگوشی کی بات بھی جو آپس میں لوگ مجالس میں کرتے ہیں. اس میں پھر کہا گیا کہ جب آپ مجلس میں بیٹھے ہوں تو 2 لوگ، اگر 2 سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوں تو آپس میں تیسرے کو لیفٹ آؤٹ نہ کریں. اور اس میں کہا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس میں چوتھا ہے، اور وہ سب کچھ سن رہا ہے، اور نہ صرف سن رہا ہے بلکہ لکھ بھی رہا ہے. پھر یہاں ہمیں ہدایت دی گئی کہ جب
दो लोगों से ज्यादा हो, 3 लोग हो तो तीसरे को लेफ्ट आउट ना करें। हाँ 4 5 6 हो तो 2 लोग खामोशी से बात कर सकते हैं, जो दूसरों के तकलीफ दा ना हो, फिर ताकि दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे। फिर हमें कहा गया कि जब आप सरगोशी करें तो गुनाह की बातें में सरगोशी करें, आप सरगोशी, लेकिन गुनाह के बारे में, गलत कामों के बारे में सरगोशी ना करें। सरगोशी वो करें जो नेकी के कामों में हो और मासियत रसूल के बारे में ना हो। और फिर हमें इसी सरगोशी के बाद कहा गया कि आप सलाम करें अपने लोगों को और सलाम को आम करें। अच्छा, एक बात मैं यहाँ से सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, बीइंग मतलब हम सब वर्किंग लेडी खुद होंगी काफी सारी, तो मतलब जब क्या कहीं ये मिलता है हमें, मैंने आज तक नहीं पढ़ा कि मर्दों को सलाम नहीं करना, क्योंकि जब हम आपस में चाहे शॉपिंग के लिए जाएं तो नहीं, कोई सामने नहीं एक मिलता है मर्द, इसमें। देखिए, आप मर्दों से बात कर सकते हैं, मुतलकन मना नहीं है बात करना। बात करने के उसूल जो हैं वो ठीक होने चाहिए। जो मारूफ तरीके से बात करना है वो हम पढ़ भी लेंगे तफसीर में। आप मसलन कहीं शॉप पर जा रहे हैं, कहीं रिक्शे में बैठ रहे हैं, किसी ड्राइवर के साथ बैठ रहे हैं, आपका अपना ड्राइवर है, आपके घर कोई काम करने प्लम्बर आ रहे हैं, आप बाहर किसी से मामला करें, आप वर्क प्लेस पे हैं, तो आप सलाम कर सकते हैं। लेकिन वो सलाम करने में लहजा और स्टाइल और वो सब बिल्कुल वो होना चाहिए जो एक मारूफ तरीका है, यानी जिससे किसी के दिल में कोई गलत बात ना आए। अब बगैर वजह के तो चलते फिरते आप मर्दों को सलाम नहीं करेंगे ना, लेकिन जान पहचान वालों को कर सकते हैं। ठीक है, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, तो जिसको क्या आप निकल रहे हो, आप खड़े हैं साथ, आपने उनको सलाम कर दिया, कोई हरज नहीं। लेकिन बगैर वजह के और बहुत ज्यादा गैर जरूरी तौर पर मर्दों के साथ जो है वो बात करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जरूरत के तहत की भी जा सकती है, और उसमें सलाम भी शामिल है। आई होप माई आंसर आपको जवाब मिल गया होगा अपने सवाल का। कोई सवाल मजीद है तो पूछ लीजिएगा। शायदा परवीन कहिए। जी, मुझे इसमें जैसे सरगोशी के मुतालिक कहा गया है 2 लोगों को, तो 2 लोग जैसे घर में तो मियाँ बीवी ही होते हैं, तो बाज़ टाइम औरतों में तो ख़ैर ये चीज़ बहुत पाई जाती है कि टोबाज़ी करना, दरवाज़े के पीछे खड़े होके बात सुनना। लेकिन कुछ शौहर ऐसे होते हैं कि उनमें भी ये चीज़, बहुत कम होते हैं लेकिन होती है। तो मैंने ये चीज़ जब अभी ये टॉपिक डिस्कस हुआ, तो मैंने कहा मैं भी इसमें आपसे पूछती हूँ कि मैंने इस्लाह के तौर पे कि मैंने अपने हस्बैंड से ये चीज़ ख़त्म करनी है। तो जब वो बात कर रहे होते हैं या फ़ोन पे किसी को कुछ कह रहे होते थे कुछ अरसे से, तो मैं इनको हमेशा थोड़ी देर बाद, यानी उस टाइम नहीं कहती थी, लेकिन अगले दिन या फिर इस तरह करके कि आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। तो वो फिर मुझे कहती है कि अच्छा तुम मेरी बात सुन रही थी? मैंने कहा यार हम घर में 2 तो बंदे हैं, आप फ़ोन पे इतना लाउडली बोलते हैं तो मुझे आवाज़ तो आ रही होती है, या मैं कभी सुन भी लेती हूँ। तो मैंने कहा आप ना, कि आप यकीन करें ये बात मैंने करते-करते उनसे, यानी हर दफ़ा अब मैंने उनकी ये आदत जैसे उनकी ख़त्म ही हो गई। इस्लाह के तौर पे मैंने इसका उठाया था कि भई मैं इसको ये करूँगी अल्लाह की ख़ातिर कि इनमें अगर ये चीज़, तो मैं इनको हमेशा कहती अगर वो करते, मैं कहती देखिए हमारी नमाज़ सारी ज़ाया हो गई आज, आपने ये बात की है तो। तो अल्लाह का शुक्र है कि अगर हम अपने अंदर इतनी वो कहते हैं ना कि हिम्मत और ताकत पैदा करें अल्लाह की ख़ातिर, तो हम ये काम कर सकते हैं कि दूसरों को बुरी ठीक आदतों से बचा लें, इससे है, पहले कि बहुत वो अच्छी बात है जहन्नम की आग। अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह। डेफिनेटली सकती हैं कि हमारी नमाज ज़ाया हो गई, आप ये कह सकती हैं जी, कि हमारे जी। गुनाहों में इज़ाफ़ा होता है इससे, नेकियां बर्बाद होती हैं। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, जैसे नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं ना, इस तरह बुराइयां भी नेकियों को मिटा देती हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि नमाज ही ज़ाया होगी। नमाज ज़ाया करने की और भी बहुत सी वजूहात होती हैं, तो जी, इसलिए ये सारी की थी। जी, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फ़ीक। अल्हम्दुलिल्लाह। बात है माशाल्लाह, बिल्कुल इस्लाह करनी चाहिए, और इस्लाह का आगाज़ घर से करना चाहिए। एक बात और, मेरे साथी ने जो पीछे पूछा मर्दों से बात करने के हवाले से, या एक बात ऐड करती जाऊँ सलाम के हवाले से ख़ुसूसी के, अगर किसी मर्द से किसी फ़ितने का अंदेशा है, या ये कि कोई वजह ऐसी महसूस नहीं हो रही और सिर्फ़ उससे बाद में कोई ताल्लुक ऐसा पैदा हो कि जो गलत रुख इख्तियार कर जाए, तो फिर सलाम करने की कतई ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि आजकल सिर्फ़ सलाम ज़बानी नहीं होता। आप देखें चैट पर, फ़ेसबुक पर, इधर-उधर अगर आपको नज़र आ रही है किसी की डीपी कोई मर्द की है और वो लड़की सलाम कर रही है उसको, तो वजह क्या है भई? या तो उससे कुछ काम है, कोई काम नहीं है, क्यों?
تو ان چیزوں میں نا بڑی فائن سی ایک لائن ہوتی ہے جس کو ڈیفائن کرنا ضروری ہوتا ہے، اور احتیاط کا معاملہ غیر نامحرم کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہمیشہ ہونا چاہیے. ضرورت کے تحت ٹھیک ہے، اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر بہت خواتین موجود ہیں، انہیں کو سلام کرنے. ٹھیک ہے، ثانیہ خان کا یہ السلام علیکم. جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ کے علیم اور خبیر ہونے کی بات ہو رہی تھی، تو مجھے یہ وہ کرنا تھا، کوشچن کرنا تھا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف نا ایک دوسرے کا فون چھپ کے چیک کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو ویسے تو بے شک کہا گیا کہ ایک دوسرے کا لباس ہے، لیکن کیا اس چیز میں پرائیویسی رکھ سکتے ہیں؟ کیوں چیک کرتے ہیں چھپ کے؟ یہ جب دوسرا نہیں چاہتا کہ آپ اس کا فون نہ چیک کریں تو قطعاً چیک نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں تو میں ہر وہی پوچھ کچھ ہسبینڈ اس چیز کا ہوتے رکھتے ہیں، ہیں، ہسبینڈ اس کچھ چیز کا رکھتے ہیں کہ نہیں پتہ ہونا چاہیے نا سب کچھ. تو لاک ٹھیک لاک اس ہے، لیے پاسورڈ لگایا پتہ ہے، جاتا ہے، فون کو نہیں لاک نہیں اس لیے پاسورڈ پتہ لگایا ہے، جاتا ہے. پاسورڈ پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں چیک کرنے کا ہوتا ہے کس سے آپ بات کی ہے پوچھ کس لیں، سے نہیں کی. یہ نہیں کہ آپ صرف ان اپنے میں، ہسبینڈ سے مطلب عورتوں میں بھی آپ ہوتے ہیں، میں کہوں مجھ میں نہیں ہے، یہ بات غلط ہوگی، تو دیکھیں مجھ میں بھی ہے کہ میں چیک کرتی ہوں ہسبینڈ کا فون. تو میں یہی آپ سے سوال کر رہی ہوں اصلاح کے لیے کہ کیا یہ چیز بری ہے؟ آپ ان سے پوچھ لیں، اگر وہ کہتے ہیں ہاں تو میرا فون چیک کر سکتی ہو تو کریں، اور اگر وہ منع کر دیتے ہیں تو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ پھر دوسرے کی پرائیویسی میں دخل انداز نہیں ہو سکتے. اور کیوں چیک کرنا ہے؟ السلام دیکھیں علیکم. کیا کوئی شک ہے، کیا کوئی بات ہے، اس کے 10 طریقے اور ہو سکتے ہیں جاننے کے. اور وہ ایک پھر ڈفرینٹ بات ہوتی ہے. اگر آپ سب سے پہلی وجہ ہے کہ دیکھنا کیوں ہے. شادی شدہ زندگی ٹرسٹ بیس ہونی چاہیے، ورنہ تو پھر اگر نکالنے لگے چیزیں تو پھر لاتعداد ہیں، اور آج آپ کریں گے کل دوسرا آپ کے ساتھ کرے گا، تو پھر یہ تو بہت ایک عجیب سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بہتر ہے کہ ایسی چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹرسٹ کا رشتہ قائم رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیں، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. یہیں تک بات کرتی ہوں. اب آپ کو کچھ شیئر کرتی ہوں آج کے ہوم ورکس. یہ ہوم ورکس آپ ساتھ گروپ میں ہم شیئر کر دیں گے. یہ احادیث ہیں جو سرگوشی کے حوالے سے بھی ہیں، دکھاتے جائیں، سلام کے حوالے سے بھی ہیں. خصوصی طور پہ دیکھیں جب دو آدمی گفتگو کریں تو پاس جا کر نا بغیر اجازت نہیں بیٹھنا چاہیے، اور اگر لگے کہ وہ کوئی ضروری بات کریں تو کوشش کرنی چاہیے وہ پہلے بات مکمل کر لے، اللہ یہ کہ بہت ہی ایمرجنسی ہو، اس پہ عمل کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ ساری احادیث آپ گروپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کریں گے. نیکسٹ ویک ابتدا میں چاہوں گی کہ جیسے آج ابتدا میں آپ نے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے، ماشاءاللہ بہت موٹیویٹنگ، تو آپ شیئر کریں گے ان پر آپ نے کیسے عمل کیا، تاکہ دوسرے بھی آپ کی وجہ سے سیکھیں. اور یہ دعا بھی انشاءاللہ آپ نے مانگنی ہے. انشاءاللہ یہیں تک بات کرتے ہیں. اب کچھ ہمارے نئے کورسز جو شروع ہو رہے ہیں ان کے ابھی وہ اوپن ہیں ہمارے ان کے ایڈمیشنز، تو آپ ان کی ڈیٹیل اپنے لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں. ایڈمن آپ کے ساتھ گروپ میں ان کی تفصیلات شیئر کرتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اب ہمارا ٹرانسلیشن ٹائم ہے. ہماری پیاری ساتھی سمراز کو سنیں گی آپ سے انشاءاللہ. تو مجھے امید ہے آپ یاد کر کے آئے ہوں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر نفبا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 5 اور 6 دو آیات ہیں. مجھے امید ہے جیسے کہ باجی نے بھی کہا کہ امید ہے بہت سے لوگوں نے یاد کیا ہوگا. ایک آیت ہر اسٹوڈنٹ سے انشاءاللہ سنتے ہیں اور کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوں اور ترجمہ سنائیں. سب سے پہلے تسنیم جاوید پلیز آپ انمیوٹ کیجئے اور ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا بے شک الذین وہ لوگ جو یحادون مخالفت کرتے ہیں اللہ و رسول اور رسول کی، کبتو ذلیل کیے جائیں گے، کما جیسا کہ کبتا ذلیل کیے گئے تھے الذین وہ لوگ جو من قبل اس سے پہلے، من قبلہم ان سے پہلے تھے، وقد اور تحقیق انزلنا نازل کی آیات ہم نے بینات واضح، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب ہے مہین، رسوا کرنے والا. تسلیم ایک چھوٹی سی بات دوبارہ پوچھوں گی. انزلنا کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ انزلنا نازل کیے، اور ہم نے بھی اس میں ہم نے شامل نازل کی. جی ہم نے نازل کی. اس کے آخر میں دیکھیں نون الف نا آ رہا ہے نا، یہ ہم جی کے لیے ہوتا ہے. انزل یعنی نازل کیا اور نہ ہم نے نازل کی ہم. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر. سحر شنساری.
پڑھتی یہی والی آیت؟ جی نیکسٹ آیت پلیز. جی سلائڈ لیکن چینج. آپ نے جی یہ ہو جی گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوما جس دن یبعثوہم اٹھائے گا انہیں اللہ اللہ جمیعاً سب کے سب کو فینبئہم پھر وہ بتا دے گا انہیں بما وہ جو عاملو انہوں نے عمل کیا احصاہ گن رکھا ہے اسے اللہ اللہ نے ونسوہ جبکہ وہ بھول چکے ہیں اسے واللہ اور اللہ علی اوپر کلی ہر شیئن چیز کے شاہدن گواہ ہے. احسنتی جزاک اللہ خیر. جی شبانہ. ان بے شک الذین وہ لوگ جو یحادون مخالفت کرتے ہیں اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی کو بھی تو ذلیل کیے جائیں گے کما جیسا کہ کوبیتا ذلیل کیے گئے الذین وہ لوگ جو من قبلہم ان سے پہلے وقت اور تحقیق انزلنا نازل کیا ہم نے آیات بینات واضح وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب ہے مہین رسوا کن. جی بالکل احسنتی جزاک اللہ خیر. راحت طاہر. آئی تھنک ایک اور جی ایک اور شبانہ بھی ہیں شاید 2 شبانہ ہیں. جی نیکسٹ میرا ٹائم. جی راحت. یوم جس دن یبعثوہم اللہ اٹھائے گا انہیں اللہ جمیعاً سب کے سب کو فینبئہم تو وہ بتائے گا انہیں بما وہ جو عملو انہوں نے عمل کیے احصاہ گن رکھا ہے اسے اللہ اللہ نے ونسوہ جبکہ وہ بھول چکے ہیں اسے واللہ اور اللہ علی اوپر کلی ہر شیئن چیز کے قدیر خوب شہید گواہ ہے. جی جزاک اللہ خیر. جی ڈاکٹر نسیم. انا بے شک اللہ زینہ وہ لوگ یحادون جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی کبت وہ ذلیل کیے جائیں گے کما جیسا کہ کبت ذلیل کیے گئے اللہ زینہ وہ لوگ من قبلہم ان سے پہلے تھے وقد اور تحقیق انزلنا نازل کیا ہم نے آیات بینات واضح وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب ہے مہین رسوا کرنے والا. جی بارک اللہ فیکم. جی طیبہ حفیظ. یوم جس دن یبعثہم اللہ اٹھائے گا انہیں اللہ جمیعاً سب کے سب کو فینبئہم پھر وہ بتائے گا انہیں بما وہ جو عملو انہوں نے عمل کیے احصاہ اللہ گن رکھا ہے اسے اللہ نے ونسوہ جبکہ وہ بھول چکے ہیں اسے واللہ اور اللہ علی اوپر کلی ہر شیئن چیز کے شہید گواہ ہے. احسنتی. جی اسما شبیر. ان بے شک الذین وہ لوگ جو یحادون جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی کوبیتو وہ ذلیل کیے جائیں گے کما جیسا کہ کوبیتا ذلیل کیے گئے الذین وہ جو من قبلہم ان سے پہلے تھے وقد اور تحقیق انزلنا نازل کیا ہم نے آیات بینات واضح وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب ہے مہین رسوا کرنے والا. بارک اللہ فیکم. جی انیلا زمان. یوم جس دن جب اسہم وہ اٹھائے گا انہیں اللہ جمیعاً سب کے سب کو فینبئہم اور بس وہ انہیں بتائے گا بما اس کا جو ساتھ اس کے جو عاملو انہوں نے عمل کیے احصاہ گن رکھا ہے اسے اللہ نے ونسو حالانکہ وہ بھول چکے ہیں اسے واللہ اور اللہ علی اوپر کلی ہر شیئن چیز کے شہید گواہ ہے. احسنتی. جی ممتاز منتظر. جی باجی. یوما جس دن یبعثہم
اٹھائے جائیں گے وہ اللہ اٹھائے گا انہیں اللہ جمیعاً سب کے سب کو فینبئہم تو پھر وہ بتائے گا ان کو بما وہ جو عملو وہ عمل کرتے تھے احصاہو گن لیا ہے اس نے اللہ گن لیا ہے گنا ہوا ہے اللہ نے ونسوہ اور حالانکہ وہ بھول چکے ہیں اس کو اللہ اور اللہ علی اوپر کلی ہر شیء چیز پر شہید گواہ ہے جی، اور احصاہو میں اس نے گن رکھا ہے اس کو، یعنی ان کے اعمال کو. ٹھیک ہے، احسن، جزاک اللہ خیر. جی افشا نیلم. افشا نیلم، افشا آپ انمیوٹ کر سکتی ہیں خود کو؟ جی جی ان بے شک الذین وہ لوگ جو یحادون مخالفت کرتے ہیں اللہ اور رسولہ اور اس کے رسول کی کوبیتو وہ ذلیل کیے جائیں گے کما جیسا کہ کوبیتا ذلیل کیے گئے الذین وہ لوگ جو من قبلہم اس سے پہلے تھے وقت اور تحقیق انزلنا اتاری ہم نے آیات بینات واضحات قلیل کافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین رسوا کرنے والا. جی جزاک اللہ خیر. افشا. جی سجیلا نعمان. جی بھائی انا بے شک الذین وہ لوگ جو یحادون مخالفت کرتے ہیں اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی کبیتو ذلیل کیے جائیں گے کما جیسا کہ کبیتا ذلیل کیے گئے تھے الذین وہ لوگ جو من قبلہم ان سے پہلے تھے وقد اور تحقیق انزلنا نازل کی ہم نے آیات بینات واضح وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب ہے مہین رسوا کرنے والا. احسن. جی صدف. یوما جس دن یبعثہم اٹھائے گا انہیں اللہ جمیعا سب کے سب کو فینبئہم پھر وہ بتائے گا انہیں بما وہ جو عملو انہوں نے عمل کیے احصاہ گن رکھا ہے اسے اللہ نے ونسو جبکہ وہ بھول چکے ہیں اسے واللہ اور اللہ علی اوپر کلی ہر شیء چیز کے شہید گواہ ہے. احسن. جی فرا جبین. فرا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ فرا جبین. بے شک لوگ یحادون مخالفت کرتے ہیں اللہ رسول اور اس کے رسول کی کبھی ذلیل کیے جائیں گے وہ کما جیسے کہ کبھی الذین ذلیل کیے گئے وہ لوگ من قبلہم ان سے پہلے وقت اور یقیناً انزلنا نازل کیا ہم نے آیات بینات آیات واضح اور روشن وللکافرین اور کافروں کے لیے انکار کرنے والوں کے لیے عذاب مہین عذاب ہے رسوا کن. ٹھیک ہے فرا، ایک جو عربک میں نا وہ کاف کے اوپر پیش ہے کوبی تو، ٹھیک ہے 2 دفعہ آ رہا ہے نا، ایک دفعہ کوبی تو جمع آ رہا ہے، ایک کوبیتا. ٹھیک ہے ذلیل کیے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. جی افشا اشفاق. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم جس دن یبعثہم اٹھائے گا انہیں اللہ تعالی جمیعا سب کے سب کو فینبئہم پھر وہ بتائے گا انہیں بما وہ جو عملو انہوں نے عمل کیے احصاہ گن رکھا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے ونسوہ جبکہ وہ بھول چکے اسے واللہ اور اللہ تعالیٰ علی اوپر کلی ہر شیء شے کے شہید گواہ ہے. احسنتی. جی ڈاکٹر وجیحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا بے شک الذین وہ لوگ جو یحادون مخالفت کرتے ہیں اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی
कुबितु वो जलील किए जाएंगे, कमा जैसा कि कुबिता जलील किए गए थे, अल्लजीना वो लोग जो मिन कब्लिहिम इससे पहले थे, वक़द और तहकीक अंजलना नाजिल की हमने आयातिन आयात बैयिनात वाज़ेह, वलिल काफिरीना और काफिरों के लिए अजाबुन अजाब है, मुहीन रुसवा करने वाला। बारकल्लाहु फीकुम। जी आयशा आमिर। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग युहादूना जो झगड़ा मुखालफत करते हैं अल्लाह ताला की व रसूलहु और उसके रसूल की, कुबितु जलील किए जाएंगे, कमा जैसे कि कुबितल्लज़ीना जलील किए गए वो लोग मिन क़ब्लिहिम जो उनसे पहले थे, वक़द और तहकीक अंज़लना नाज़िल की हमने आयातिन आयात बैयिनात वाज़े, वलिल काफिरीना और काफिरों के लिए अजाबुन अजाब है, मुहीन रस्वाकुन। बारकल्लाहु फीकुम आयशा, जज़ाकल्लाह खैर। जी आगे मेरे पास नाम नहीं आ रहा, आईफोन लिखा हुआ आ रहा है। जी परवीन। जी परवीन सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यौमा जिस दिन यबअसुहुम उठाएगा उन्हें अल्लाह जमीअन सब के सब, फयुनब्बिहुम फिर वो बताएगा उन्हें बिमा वो जो आमिलू उन्होंने अमल किए, अहसाहु गिन रखा है उसे अल्लाह ने, व नसूह और वो भूल चुके उसे, वल्लाहु और अल्लाह अला पर कुल्ले हर शैइन चीज शहीद गवाह है। बारकल्लाहु फीकुम। जी सरवत जहां। जी इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग जो युहादूना मुखालफत करते हैं अल्लाह की व रसूलहु और उसके रसूल की, कुबितु जलील किए जाएंगे, कमा जैसा कि कुबिता जलील किए गए, अल्लज़ीना वो लोग जो मिन क़ब्लिहिम उनसे पहले थे, वक़द और तहकीक अंज़लना नाजिल की हमने आयातिन आयात बैयिनातिन वाज़ेह, और वलिल काफिरीना और काफिरों के लिए अजाबुन अजाब है, मुहीन रसवा करने वाला। असंती बहुत अच्छा सुना है। जी अस्मान आप। जज़ाकल्लाह। प्लीज मुझसे भी सुन ले। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौमा जिस दिन यब असूहुम उठाएगा इन्हें अल्लाह जमीअन सबके सबको, फयुनब्बिहुम फिर वो बताएगा इन्हें बिमा वो जो आमिलू उन्होंने अमल किए, आसाहू गिन रखा है उसे अल्लाह ने, व नसूहू जब के वो भूल चुके हैं इसे, वल्लाहु और अल्लाह अला ऊपर कुल्ली हर शैइन चीज के शहीद गवाह है। बारकल्लाहु फी इल्मिक। जी मेरा तो दिल चाहता है कि जितने हैंड रेज हैं मैं सबसे सुन लूं, लेकिन चूंकि वक्त मुकम्मल हो चुका है इसलिए बाकी सबसे माजरत है, लेकिन आप इस बात की पूरा पूरा यकीन रखें कि इंशाअल्लाह आपने जो याद करने में जो वक्त लगाया, जो मेहनत की, अल्लाह ताला उसका बेहतरीन अजर आपको अता फरमाएंगे। बारकल्लाहु फी इल्मिक व अमलिक व अखलासिक। इजाजत दीजिए आज के लिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द।